الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. عزیزان گرامی وقار، آج کی ہماری یہ مجلس 9ویں شب میں داخل ہو چکی ہے، اور کل آنے والی شب اللہ نے اگر حیات باقی رکھی تو 10ویں شب ہوگی، اور اس طرح سے ان عشرہ مجالس کا اختتام قریب سے قریب ہے. آج کی اس مجلس میں ہم رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں، خصوصیت کے ساتھ کاشان نبوت سے تعلق رکھنے والی ان عظیم خواتین اسلام کا ذکر کریں جنہوں نے اول اسلام سے لے کر اپنی حیات کی آخری سانس تک اسلام کی آبیاری کی اپنی محنتوں سے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں، اس سلسلے میں الگ الگ روایات ہیں. بعض علماء کرام نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے مراد آپ کی ازواج مطہرات ہیں، آپ کی بیویاں ہیں اور آپ کی اولاد ہیں. بعض علماء نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ گھرانہ جس گھر سے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وابستہ ہے، یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ فاطمہ الزہرا اور آپ کی اولاد امجاد جو حضرت فاطمہ سے ہوئیں، ان کو اہل بیت کہا گیا. لیکن روایات اگرچہ الگ الگ ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کاشان نبوت سے جتنی خواتین وابستہ رہیں ان سب گھر والیوں پر ہم سب کا لاکھوں سلام، اور ہم ان کے تذکرے برکت کے لیے ضرور کریں گے کہ ان تمام خواتین اسلام کا اسلام کی شروع میں بڑا کردار رہا ہے. ویسے تو روایت یہ اس طرح سے چلی ہے محرم کی کہ آج کا دن خالص سیدہ بطول زہرا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہی ذکر کیا جاتا ہے، اور کیوں نہ کیا جائے کہ وہ جان احمد کی راحت ہیں. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جس کے آنچل کو نہ دیکھا مہر و ماہ نے، اس کی شان عفت پہ لاکھوں سلام. عزیزان گرامی، خواتین کا اسلام میں بڑا کردار رہا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کو جو مقام عطا فرمایا، اس سے قبل دنیا میں کبھی عورتوں کو ایسا مقام نہ ملا تھا، اور نہ حضور کے بعد آج تک کبھی عورتوں کو وہ مقام دیا گیا ہے. یہ اور بات ہے کہ یہ جھوٹے پروپیگنڈے ہیں عورتوں کے حقوق کے لیے جو باتیں کرتے ہیں. یہ صاف ظاہر ہے کہ اپنے مقصد کے لیے، اپنے مطلب کے لیے عورتوں کی باتیں کرنے والے دنیا بھر میں بہت ساری تنظیمیں موجود ہیں، بہت سارے سیاسی لیڈر موجود ہیں.
جو صرف اپنی روٹیاں سینکنے کے لیے عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، ہم ویمن رائٹس کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کا عمل کچھ اور کہتا ہے۔ اس کی زندہ مثال ہمارے ملک میں موجود ہے۔ جتنے کرسیوں پر بیٹھ کر عورتوں کی باتیں کرتے ہیں، وہ خود اپنی عورتوں کو پتہ نہیں کس ڈگر پر چھوڑا ہے۔ خواتین کی بات کرنے والے قول اور عمل دونوں میں ایک ہو کر کے دکھائے ہیں۔ وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عملی کردار سے بنا کر کے دکھایا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعدد نکاح پر لوگ سوال اٹھاتے ہیں، وہ بھی کم ظرف لوگ جنہیں علم نہیں، جاہل لوگ، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنی عورتوں سے کیوں نکاح کیا؟ میرے عزیزوں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خواتین سے نکاح فرمایا، ہر خاتون کے نکاح کے پیچھے ایک بڑا مقصد رہا ہے، اور وہ عظیم مقصد اسلام کے شروع میں باریاب ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا متعدد نکاح کرنا، یہ عورتوں کی فضیلت کو اس وقت بلند کرنا ہے۔ اور ایک بات یہ یاد رکھیں کہ لوگ ہزار پروپیگنڈے پھیلائیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد، یا چلو اگر آج سے 50-100 سال پہلے سے اگر یہ اعتراض میرے آقا کی ذات پر دشمن ناقبت اندیش اٹھاتے ہوں تو انہیں کچھ بھی خبر نہیں ہے۔ تمہارے سے کئی زیادہ دشمنی تو مکہ والوں نے کر لی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سب سے زیادہ اگر دشمنی کے اور ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے ہیں تو وہ مکہ والوں نے، لیکن پوری تاریخ میں آپ ڈھونڈ کر کے نکالو، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق مکہ والوں نے کبھی بھی زیادہ نکاح کرنے پر ایک بھی اعتراض نہیں اٹھایا، ایک بھی سوال نہیں اٹھایا، ورنہ تو وہ طاق میں تھے کہ ایک عیب کہیں کچھ مل جائے۔ اگر یہ عیب کی بات ہوتی تو مکہ والے اس بات کو نہیں چھوڑتے، بہت پروپیگنڈا پھیلاتے۔ وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کسی وجہ کے جادوگر کہہ رہے تھے، شاعر کہہ رہے تھے، مجنوں کہہ رہے تھے، طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، تو اس سلسلے میں ایک مکہ والے نے بھی نہیں کہا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن عورتوں سے نکاح کر رہے ہیں وہ عورتیں یا تو بیوہ ہیں یا مطلقہ ہیں، اور دنیا مطلقہ عورت کے ساتھ اور بیوہ عورت کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے۔ اور نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان خواتین سے نکاح فرمایا اور انہیں کونین کی بلندی پر ایسے پہنچایا، قیامت تک آنے والے مومنوں کی انہیں ماں کا درجہ عطا فرمایا، وہ ام المومنین کہلاتی ہیں۔ میرے عزیزو، عورتوں کی خواہش بہت زیادہ رکھنے والا، عورتوں کا شوقین آدمی کم عمر لڑکیوں سے اپنے تعلقات بڑھانا پسند کرتا ہے، یا کم از کم اپنی ہم عمر سے، اور کنواری لڑکیوں سے نکاح کرنے کا شوق کس کو نہیں ہوتا۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر پاک جب 25 سال کی تھی، یہ کڑیل جوانی کی عمر ہوتی ہے، اس وقت جس خاتون سے آپ نے نکاح فرمایا وہ سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے آلریڈی 2 نکاح ہو چکے تھے۔ پہلا ایک نکاح ہوا تھا، ان کے شوہر کا انتقال ہوا، دوسرا ایک نکاح ہوا، ان کا بھی انتقال ہوا، وہ بیوہ تھیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جب آپ کا نکاح ہو رہا تھا تو یہ تیسرا نکاح تھا، جبکہ عمر ان کی 40 سال کی تھی، ان کی عمر 40 سال کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی۔ تو شوقین آدمی تو اپنے سے کم عمر عورت سے نکاح کرنا پسند کرتا ہے، عورتوں کی خواہشیں رکھنے والا اپنی ہم عمر عورت سے بیاہ کرنے کو پسند کرتا ہے۔ پہلی شادی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے فرمائی، یہیں سے بات ثابت ہوتی ہے میرے عزیزو، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح کرنے کا مقصد اس طرح سے نہیں ہے جس طرح دنیا دار کیا کرتے ہیں، وہ عورتوں کو شرف بخشنے کے لیے نکاح فرمایا کرتے تھے۔ تو جن عورتوں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شرف زوجیت سے نوازا، یقیناً وہ دنیا کی بہت ہی پاکیزہ خواتین ہیں، کیونکہ اللہ عز و جل نے ان عورتوں کو نبی کے نکاح میں دیا ہے
جن عورتوں میں کبھی کوئی عیب نہیں آیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے لیے عیب والی چیز پسند کیا ہی نہیں، کیونکہ جتنے نبی آئے ان نبیوں میں بھی کسی میں بھی اللہ نے ایسی بیماری نہیں عطا کی جس سے لوگ نفرت کرتے ہوں، جس سے لوگوں کو گھن ہوتی ہو، ایسی بیماری تک نبیوں کو نہیں دیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک بیویوں سے نوازا تھا۔ شروع کے واقعات کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، عورتوں کے کردار پر میں گفتگو کروں گا۔ میرے عزیزو، یہاں آج کی ہماری یہ مجلس عورتوں کے اہم رول اور ان کے کارناموں کے متعلق ہے۔ اگر میری مائیں اور بہنیں توجہ سے سن رہی ہوں تو آج کی یہ میری باتیں نقش کر لیں کہ اپنا مقصد جنہوں نے یہ سوچ سمجھ رکھا ہے کہ ہم چار دیواری کے اندر ایک کچن کے اندر پوری زندگی گزار کر کے جائیں، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، نہیں میرے عزیزو۔ خواتین صرف کھانے پکانے، کچرا جھاڑنے، کپڑے دھونے کے لیے نہیں پیدا ہوئی ہیں، ان کے بھی کچھ مقاصد ہیں۔ اللہ عز و جل نے ان کو کس غرض سے پیدا فرمایا؟ یقیناً مرد جس طرح سے اسلام کی تبلیغ میں اعلیٰ رول ادا کیے ہوئے ہیں، ویسے ہی عورتوں کے بھی اگر کارنامے میں سناؤں، اس زمانے کے لاکھوں مرد وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جو خواتین اسلام نے شروع میں کردار ادا کیے ہیں۔ ان خواتین کو اللہ عز و جل نے مقام محبوبیت سے نوازا ہے، ایک دو خاتون نہیں، کئی خواتین ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنے نبوت کا اعلان فرمایا اور اسلام کی تبلیغ شروع فرمائی، صحیح روایات کے مطابق سب سے پہلے جو اسلام لائے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، سب سے پہلے۔ اس پر اکثر ائمہ اکرام کا اتفاق ہے، کیونکہ گھر میں تھیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہو کر تقریباً 15 سال ہو چکے تھے اور اولاد بھی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے وہ کیسی معاون رہتی تھیں معاشی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی غار حرا پر جاتے تھے، جو جبل نور پر واقع ہے۔ آج بھی مکہ مکرمہ میں وہ پہاڑ ہے جس کو جبل نور کہتے ہیں، نور کا پہاڑ۔ وہ تقریباً 3000 فٹ اونچا پہاڑ ہے، اور اس کے اوپر جا کر تھوڑا سا ڈھلان پر ایک چھوٹا سا غار ہے جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر گوشہ نشین ہونا پسند کرتے تھے، مکہ سے دور جا کر کے عبادت کرنا۔ یہ اعلان نبوت سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ 2 دن تک گھر تشریف نہیں لاتے، اسی غار میں رہتے تھے۔ لیکن روایات یہ بتاتی ہیں کہ کبھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن ہوں، 3 دن ہوں، جتنے دن وہاں غار میں رہتے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے کھانا لیتی، توشہ لیتی، اور دن میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ اس غار تک چڑھ کر کے کھانا پہنچایا کرتی تھی۔ حج پورا سفر 40 دن کا اگر آپ کو مل جائے حج کا، ایک بار چڑھ کر کے آ جاؤ، پھر پتہ چلے گا کہ غار حرا پر جانا کیا ہوتا ہے۔ لوگ جا کر کے آنے کے بعد اپنے پیر، اپنے پٹھے، اپنے کمر پکڑ کر بیٹھتے ہیں کہ ایک دقت والا سفر ہے گرمیوں کے دنوں میں، اور یہ محبوبہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چہیتی زوجہ، جو دن میں کئی مرتبہ چڑھتی تھیں اوپر اور اترتی تھیں صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے۔ اور جب جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے غار حرا میں، جو پہلی وحی لے کر کے آئے تھے، جو واقعہ پیش آیا غار حرا میں، جبرائیل آیت لے کر کے آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ پڑھو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے میں نہیں پڑھنے والا ہوں۔ وہ سینے سے سینہ لگا کر کے دبوچ رہے تھے جبرائیل علیہ السلام۔ 3 بار ایسا حضور کے ساتھ انہوں نے کیا، سینے سے سینہ لگایا اور زور سے، جس طرح سے معانقہ کرتے ہیں۔ پھر 4تھی مرتبہ جبرائیل نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ آیتیں پڑھی، 5 آیتیں شروع کی آئی تھی۔ اس وحی کے اترنے کا اثر اتنا تھا
کہ وہ ٹھنڈیوں کے دن تھے جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا، پسینے سے شرابور، اور جسم گرم ہو چکا تھا۔ وہی کے اثرات بہت ہیوی ہوا کرتے تھے، بہت وزنی، جس قرآن کو اللہ فرما رہا ہے کہ اگر ہم یہ پہاڑوں پر اتار دیتے قرآن تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، سارے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اس عظیم قرآن کو اللہ نے قلب مصطفیٰ پر اتارا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتر کر سیدھے اپنے گھر تشریف لائے، اور سب سے پہلے جن کو یہ بشارت دی وہ خدیجہ بنت خویلد اپنی زوجہ محترمہ سے، کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ۔ بخار کی شدت لگ رہی تھی، پسینہ جسم سے ٹپک رہا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور پوچھا کہ کیا ہوا آپ کے ساتھ، کچھ انہونی؟ اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لبہائے مبارک ہل رہے تھے، اس وحی کے اثر سے لب ہل رہے تھے۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے جو جملے کہے وہ یوں کہتی ہیں، اللہ آپ کے ساتھ کبھی برا نہیں کرے گا، آپ وہ شخصیت کے مالک ہیں جو یتیموں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، بیواؤں کی دستگیری کرتے ہیں اور بوڑھوں کا سامان اٹھا کر منتقل کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ اللہ کچھ برا نہیں کرے گا، جو ہوا ہے آپ کے ساتھ وہ ایک بہت بڑے پیغام کی بشارت ہے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت خدیجہ لے کر کے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو ایک مشہور شخص کے پاس گئیں جو تعبیر بتایا کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت خدیجہ سے کہا کہ بشارت ہو کہ تمہارے شوہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرمایا ہے، اور یہ اللہ کا آخری کلام جو اتر رہا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے پہلے وحی اترنے کے بعد جنہوں نے سب سے زیادہ سپورٹ کیا وہ حضرت خدیجہ تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بیوی ہونے کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ پوری طور پر ادا کرتی تھی۔ ان کے نکاح کا سبب بھی کیا تھا؟ حضرت خدیجہ تو کبھی نکاح نہ کرنے کی ٹھان کر بیٹھی تھی، جب دو شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو ارادہ نہیں تھا، لیکن وہ مکہ کی ایک بڑی رئیس خاتون تھی، مال بہت تھا، تجارت میں مال لگاتی تھی، تو انہوں نے اپنا مال تجارت کا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا تھا ملک شام، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مال میں اتنا نفع کمایا اور پورا ایک ایک پائی جب امانت کے ساتھ لوٹایا تو حضرت خدیجہ نے کہا زندگی میں پہلی مرتبہ اتنی امانت دار تجارت کو میں نے دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے خود نکاح کی رغبت ظاہر کی اور خود پیغام بھیجا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا۔ قریش کے معزز لوگوں کے درمیان حضرت خدیجہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ آپ کے چچا ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا تھا۔ نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے مکان میں رہنے لگے، اولاد بھی حضرت خدیجہ کے بطن سے ہوئی۔ جب اعلان نبوت فرمایا، اب سنیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ سے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زبان پاک سے دنیا کی کسی عورت کا اتنا تذکرہ نہیں سنا جتنا خدیجہ کا تذکرہ سنتی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت خدیجہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبوت کے 10ویں سال، یعنی حضور کی عمر مبارک جب 50 سال کے قریب تھی تو حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی۔ اس طور پر 25 سال میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شرف زوجیت سے وہ سرفراز رہی مکہ میں، اور اسی کے 4-5 دن پہلے حضور کے بہت ہی قریبی چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہوا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں کے انتقال کا بڑا غم تھا۔ اس سال کا نام ہی عام الحزن رکھا گیا، غموں کا سال ہے یہ۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا خدیجہ کے مال نے نفع پہنچایا، اور اپنی بیویوں سے کہتے تھے کہ اے میری ازواج سنو، جب سارے مکہ والے مجھے جھٹلا رہے تھے تو خدیجہ مجھے اپنا رہی تھی، جب سارے لوگ میرا بائیکاٹ کر رہے تھے تو خدیجہ اپنے مال سے میری مدد کرتی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو
بہت دعاؤں سے نوازتے تھے، یہاں تک کہ ان کی قبر میں خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور اپنا پیرہن مبارک ان کے کفن کے لیے عطا فرمایا۔ پھر یہ بھی خصوصیت حضرت خدیجہ کی رہی ہے کہ جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں وہ تھیں، حضور نے دوسری کسی عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ 25 سال تک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی سے دوسری عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد پھر جتنی بھی زوجہ حضور کی نکاح میں آئی، روایات کے مطابق تقریباً 11 نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، وہ سب باقی کی 10 بیویاں حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد، انتقال کے بعد آئیں۔ دوسرے نمبر پر حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو وہ بھی بیوہ تھیں، وہ اسلام لا چکی تھیں، حبشہ کی طرف ہجرت کر چکی تھیں، واپس آئی تھی، ان کے شوہر کا انتقال ہوا، وہ بھی بہت پرملال رہتی تھیں، غم میں رہتی تھیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس خولہ بنت حکیم آئیں، انہوں نے درخواست کی کہ آقا آپ سودا سے نکاح کر لیں تاکہ آپ کے گھریلو حالات میں کوئی ایک عورت کا ساتھ ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ حضرت سودا بنت زمعہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت گزار خاتون تھیں، حسن اور جمال بھی اتنا تھا اور سیرت میں اور اخلاق میں بھی اتنی اعلیٰ تھیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مجھے کبھی ایسا خیال نہیں آیا کسی عورت کو دیکھ کر کہ کاش میں بھی ایسی ہوتی۔ کوئی عورت کو دیکھ کر حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے کبھی خیال نہیں آتا، لیکن صرف حضرت سودا کو دیکھتی تو یہ مجھے رشک ہوتا، کاش میں بھی سودا کی طرح ہوتی۔ ان کے اخلاق اتنے اعلیٰ تھے کہ اندازہ کریں آپ، وہ بیوی ہونے کے بعد عورتوں کا حال تو یہ ہے کہ عورتوں کو اگر اپنے شوہر کی ساری توجہ مل جائے، بس یہی ایک ان کا مقصد ہوتا ہے زندگی کا۔ حضرت سودا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کیسے نہیں چاہیں گی اپنی طرف، لیکن جب انہوں نے دیکھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بہت محبت کرتے ہیں، حضرت عائشہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی محبت تھی، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں باری رکھی تھی۔ ہر ایک دن ایک ایک خاتون کے پاس حضور کا گزر ہوتا تھا۔ حضرت سودا نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دیا تھا، کہا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا میرے لیے میرے گھر سے بڑھ کر کے ہے کہ آقا عائشہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو میں اپنی باری عائشہ کے لیے قربان کرتی ہوں۔ عورتوں میں یہ جذبہ نہیں ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ زوجہ مطہرہ، ان کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت خزیمہ سے نکاح فرمایا، زینب بنت جحش سے، یہ بھی بیوہ تھیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا نکاح نہیں بلکہ یہ مطلقہ تھیں۔ حضرت زینب بنت جحش، ان کا نکاح حضرت زید کے ساتھ ہوا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، جم نہیں سکا ان کا، تو انہوں نے طلاق دے دیا حضرت زید نے۔ پورے قرآن میں صرف ایک ہی صحابی کا نام آیا ہے، وہ حضرت زید ہیں، 22ویں پارے میں، فلما قضا زید منہا وطرن زوجناکہا، حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دیا۔ یہ حضرت زینب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیری بہن بھی لگتی تھی، پھوپھی کی بیٹی، یہ تیسری زوجہ کی بات کر رہا ہوں۔ تو جب انہوں نے طلاق دیا تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، کیا آیت یوں نازل ہوئی کہ جب زید نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا ہے تو اے نبی ہم نے زینب کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا ہے۔ اللہ نے فیصلہ نازل فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت کی، وہ آیت آج بھی ہم تلاوت کرتے۔ تو حضرت زینب کو جب یہ خبر ملی، جس باندی نے جا کر کے ان کو یہ خبر دی کہ یہ آیت نازل ہوئی، تو ان کے جسم پر جتنا زیور تھا وہ سب اتار کر کے اس باندی کو دے دیا۔ اتنی بڑی خوشی کی خبر تو میرے لیے لائی ہے، پورا زیور دے دیا۔ تو یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تقریباً تمام ازواج میں ایک چیز کامن آپ کو ملے گی، سب سے زیادہ جو عادت خاص نظر آتی ہے یہ امہات المؤمنین میں، وہ بے حساب خیرات اور صدقات کرنے کی عادت۔ ہر زوجہ کو آپ دیکھیں، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میرے بعد میری بیویوں میں سے سب سے پہلے
وہ انتقال کرے گی جس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔ تو ساری ازواج مطہرات لکڑی لے کر کے سب اپنا اپنا ہاتھ ناپ رہی تھی کس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ تو اتفاق سے حضرت زینب کا ہاتھ لمبا تھا، تو حضور کی وفات کے بعد حضرت زینب کے انتقال کی خبر مشہور ہو گئی، لیکن ہوا ایسے نہیں، بلکہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت سودا کا سب سے پہلے انتقال ہوا تقریباً۔ تب پھر سارے لوگوں نے یہ اتفاق کیا، حضور نے جو فرمایا تھا لمبا ہاتھ، اس کا مطلب بہت زیادہ خیرات کرنے والی، اور وہ سب سے زیادہ خیرات کرتی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام المساکین بھی کہا جاتا تھا، یہ مسکینوں کی ماں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں پھر ایک زوجہ ہیں حضرت ام سلمہ، ان سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دل رکھنے کے لیے کیسے نکاح فرمایا۔ ان کے نکاح کا سبب یہ بنا کہ ان کے شوہر ابو سلمہ، جیسے ام سلمہ کا نام ہند ہے اور ان کے شوہر ابو سلمہ غالباً ان کا نام عبداللہ ہے، وہ لقب سے مشہور ہو گئی ہیں کیونکہ ان کے بیٹی کا نام سلمہ تھا۔ یہ دونوں صحابی ہیں، شوہر اور بیوی دونوں ہجرت کر کے حبشہ بھی گئے تھے، واپس آئے مکہ، پھر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لے گئے تو یہ دونوں شوہر بیوی ہجرت کر کے مدینے جا رہے تھے، تو ہوا یہ کہ دونوں کے خاندانوں میں لڑائی ہو گئی۔ حضرت ام سلمہ کے گھر والے، ابو سلمہ کے گھر والے دونوں آئے۔ کیسی لڑائی؟ ام سلمہ کے گھر والوں کا کہنا یہ تھا، ایمان لائے ہوئے لوگ نہیں تھے، کہ ہماری بیٹی مدینے نہیں جا سکتی، ہم اپنی بیٹی کو واپس لیں گے۔ وہ لوگ اپنی بیٹی کو واپس لینے کے لیے آئے، تو ابو سلمہ شوہر کے گھر والے آئے، کہا کہ بیٹی واپس لے جاؤ، لیکن جو تمہارے ہاتھ میں بیٹا ہے، بچہ ہے، وہ بچہ ہمارا ہے، کیونکہ ابو سلمہ اس کے باپ ہے۔ تو انہوں نے بچے کو چھینا اور شوہر کو چھینا۔ اس چھینا جھپٹی میں دونوں خاندان والوں نے بچے کے دونوں ہاتھ اکھاڑ دیے، ایک چھوٹے سے بچے کے دونوں ہاتھ کھینچ کر کے الگ کر دیے۔ یہ تکلیف حضرت ام سلمہ پر بہت سخت گزری۔ اس کے بعد ان کو شوہر اور بچے سے الگ کر دیا گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد بھی نہیں مانتی تھی، میں ہجرت کر کے جاؤں گی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اپنے شوہر سے وہ بہت محبت بھی کرتی تھی۔ تقریباً 8-10 دن تک وہ پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھی رہتی اور روتی رہتی تھی کہ کوئی تو مجھے مل جائے جو مدینے تک کا سفر کرائے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں عثمان بن طلحہ، ایک شخص مکہ کے بڑے شریف انسان، انہوں نے مدینے تک آپ کو چھوڑا، قبا پہنچا کر کے وہ چلے گئے۔ اس کے بعد ابو سلمہ اور ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو تنہا رہنے لگی، بہت غم میں۔ ہجرت کر کے تو آئی تھی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیغام بھجوایا کہ ام سلمہ میری محبت میں ہجرت کر کے آئی ہوئی ہے، مکہ چھوڑ کر کے ہجرت کر کے آئی ہوئی۔ حضور نے یہ بھی فرمایا ہجرت کرنے والی عورتوں میں سب سے زیادہ تکلیف ام سلمہ نے اٹھایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی نکاح فرمایا ان کی دل جوئی کے لیے۔ اسی طرح سے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ زوجہ جو ابو سفیان کی بیٹی تھی۔ ابو سفیان ہمیشہ دشمنی میں اترا رہے، بدر میں مقابلہ، احد میں مقابلہ، خندق میں مقابلہ حضور سے، لیکن بیٹی صحابیہ تھی، جن سے ان کا نکاح پہلے ہوا تھا وہ بھی صحابی تھے، لیکن ہوا صحابی نہیں، ایمان لایا ہوا شخص تھا۔ حضرت ام حبیبہ اور اپنے شوہر کے ساتھ وہ بھی ہجرت کر کے حبشہ گئی تھی، لیکن ان کا شوہر بدبخت مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، عیسائی ہو کر شراب پی پی کر کے وہیں حبشہ میں مر گیا۔ تو حضرت ام حبیبہ کو اس کا بڑا غم تھا کہ میں ایمان کی بدولت مکہ چھوڑ کر کے آئی اپنے شوہر کے ساتھ، میرا شوہر کافر ہو کر مر گیا۔ پھر وہ اکیلی رہ گئی۔ واپس جب وہ مدینے آئی تب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم ان کے لیے بھی یہ سنایا کہ میں تمہیں اپنی زوجیت سے نوازتا ہوں۔ ام حبیبہ ایسی خاتون تھیں کہ ایک بار مدینہ طیبہ میں ان کے باپ ابو سفیان آئے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سخت دشمنی رکھنے والا، لیکن ہے کس کا باپ؟ ام حبیبہ کا
باپ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس رشتے میں سسر بھی ہوں. ابو سفیان مدینہ طیبہ میں آیا تھا کچھ بات کرنے کے لیے کہ لوگوں کے درمیان وہ صلح والی بات، صلح حدیبیہ کے متعلق بات کرنے کی. جب کوئی مل نہیں رہا تھا تو سوچا بیٹی ہے میری، محمد کی زوجیت میں ہے، جا کر کے چائے پانی ہو جائے. بیٹی کے گھر باپ کون نہیں جاتا. ابو سفیان اپنی بیٹی کے گھر آئے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کمرے میں تھیں، ایک حجرہ تھا، تو جیسے ہی اپنے باپ کو دیکھی وہ اندر آئے بیٹھنے کے لیے تو جو بستر بچھا ہوا تھا وہ کھینچ لیا، بستر اٹھا لیا. کہا ام حبیبہ تو نے بستر میرے لیے اٹھا لیا؟ کہا یہ رسول اللہ کا بستر ہے، اس پر کوئی ناپاک آدمی نہیں بیٹھ سکتا. کہا تو نے میرے لیے ناپاک کا لفظ استعمال کیا؟ کہا ہاں بالکل، شرک اور کفر کی ناپاکی تمہارے اندر ہے. باپ ہونا اپنی جگہ پر، رشتے انہوں نے محبت رسول پر قائم کیے تھے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایمان دیکھیں، وہ خواتین ایسی تھیں کہ ایمان کو سب سے اعلیٰ درجہ وہ دیا کرتی تھی. باقی سارے رشتے یہ دنیاوی ہیں، سب ختم ہو جائیں گے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اگر رشتہ مضبوط ہے تو یہ قبر میں بھی ہے اور قیامت میں بھی ہے. اپنے باپ کو بھی انہوں نے اپنے کمرے سے باہر بھیج دیا، بستر کھینچ لیا. کیوں؟ ایمان لایا ہوا نہیں تھا اور دشمن رسول تھا اس وقت. بہرحال وہ بعد میں اسلام قبول کیے ابو سفیان. اسی طرح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حوی بنت اخطب کی بیٹی، یہودیوں کا بڑا رئیس تھا خیبر میں. یہودیوں کے قلعے کو جب فتح کیا گیا تو یہ خاتون قیدی بن کر کے آئی، اور جب بڑے رئیس کی عورت بیٹی قیدی بن کر کے آئی تو تمام صحابہ نے ہی آپس میں مشورہ کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ کسی اور کے ہاتھ میں جائے، کیونکہ بڑے خاندان کی اور بڑے گھر کی بیٹی رہی ہے، اس کی عزت رکھنے کے لیے آپ اپنے نکاح میں انہیں لے لیں. صحابہ کے مشورے سے انہیں نکاح میں لیا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بعد حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی جنگ بنی مستلق ایک غزوے کے بعد قیدی بن کر کے آئی. حضور نے ان سے نکاح فرمایا. ان سے نکاح کرنے کا ثمرہ اور نتیجہ یہ نکلا کہ ان کا پورا خاندان اسلام میں آیا. حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھیں کہ حضرت جویریہ کے نکاح سے زیادہ عورتوں میں کسی کا نکاح اتنا فائدہ مند نہیں ہوا جتنا جویریہ کے نکاح کا فائدہ ہو. تقریباً صحابہ نے 500 لوگوں کو قیدی بنا کر لائے تھے غزوہ بنی مستلق میں، جس میں حضرت جویریہ تھی. 500 لوگ ان کے خاندان کے قیدی بن کر کے آئے. جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ سے نکاح کیا تو سارے صحابہ مجاہدین اسلام نے کہا جس گھرانے میں حضور نے نکاح کیا اس گھرانے والے قیدی کیسے رہ سکتے. سب کو آزاد کیا، اور جیسی آزاد کیا سارے لوگ اسلام میں آتے ہیں. یہ حکمتیں ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے نکاح فرمایا. یہ حضرت عمر فاروق کی بیٹی ہیں. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا ایک ہی خاتون ہے میرے آقا کی زوجیت میں جو چھوٹی عمر کی ہیں اور کنواری ہیں. حضرت عائشہ کے علاوہ کوئی بھی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنواری نہیں، یعنی سب یا تو بیوہ تھیں یا طلاق شدہ تھیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اللہ کے حکم سے ان کا نکاح ہوا، اللہ کے حکم سے. حضرت عائشہ صدیقہ کے نکاح سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے میرے عزیزو، آج ہماری شریعت کے آدھے مسئلے جو ہے حضرت عائشہ کی بیان کی ہوئی حدیثوں سے چلتے ہیں. عورتوں کے جتنے مسائل ہیں، جو بھی مسائل وہ حضرت عائشہ نے بیان کیا ہے. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ وحی کے اترنے کے وقت حضور سب سے ہٹ جاتے تھے، وحی کے اترنے کے آثار الگ ہوتے. صحابہ کہتے تھے کہ حضور کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا جب قرآن اتر رہا ہوتا، دکھتا کسی کو نہیں تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے موٹی موٹی بوندیں پسینے کی نکلنے لگ جاتی تھی، تو سب صحابہ ڈر کے پیچھے ہٹتے تھے کہ وہی اتر رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا پورے 23 سال جو قرآن اترا کبھی میرے بستر پر قرآن کی آیتیں نہیں اتری سوائے عائشہ کے بستر، کہ حضرت عائشہ حضور کے ساتھ بستر پر بھی تھی تب بھی قرآن کی آیتیں اترتی تھی.
ان کے علاوہ کسی کے بستر پر قرآن کی آیتیں نہیں اتری۔ یہ ماں عائشہ صدیقہ کی فضیلت میں اتنی بات کافی ہے کہ اللہ نے انہیں کتنا پاک رکھا تھا۔ ان کی برات میں تو قرآن کی آیتیں آئی۔ جن منافقین نے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی تھی، یہ واقعہ میں نے رمضان کی تفسیر میں پورا عرض کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی برات اور پاکی کے لیے اللہ نے آیتیں اتاری، اور اس کے بعد حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آخری زوجہ ہے۔ ان سے نکاح کے بعد حضور نے پھر کسی سے نکاح نہیں فرمایا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے بیچ میں اور ازواج مطہرات کا تذکرہ نہیں کیا ہے، لیکن یہ حضرت میمونہ آخری زوجہ مطہرہ، ان کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ میں نکاح فرمایا۔ اور ان کی شان تو دیکھیں کہ مقام شریف ایک جگہ ہے جہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ شب گزاری اور ولیمہ فرمایا۔ حضرت میمونہ حضور کے ساتھ واپس آئیں، مدینہ آئیں۔ پھر حضور کے وفات کے بعد کوئی بھی حضور کی زوجہ مدینہ چھوڑ کر نہیں گئی۔ ساری ازواج مطہرات جنت البقیع میں دفن ہیں، ساری ازواج، صرف حضرت میمونہ ہیں وہ مدینہ چھوڑ کر پھر مکہ آئی۔ ان سے پوچھا گیا کیوں آئی؟ وہ کہتی ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ زندگی میں اگر کوئی چیز عزیز ہے تو وہ گھر جس میں حضور نے پہلی رات میرے ساتھ گزاری، جس گھر میں میرے ساتھ حضور نے نکاح فرمایا وہ گھر مجھے بہت عزیز ہے۔ اسی گھر میں آ کر کے قیام کی نواریہ، آج مکہ کا وہ ایک علاقہ ہے، وہیں پر رہتی۔ اور اس کے بعد صحابہ کو وصیت بھی یہ کیا کہ میرے انتقال کے بعد مجھے اور کسی جگہ نہیں، اسی گھر میں دفن کرو، اسی گھر میں دفن کرو جہاں رسول اللہ نے مجھے عزت سے نوازا تھا۔ یہ خواتین حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے سے واقف تھیں کہ حضور نے ان کے ساتھ کیا معاملات فرمائے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کمرے میں آج بھی دفن ہے، اسی گھر میں آج بھی دفن ہے۔ حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں، ہم ہر بار زیارت کے لیے جاتے ہیں تو ان کی بارگاہ میں ضرور جاتے ہیں۔ مکہ سے مدینے جانے کا جو روڈ ہے، ان کو سلام پیش کر کے ہی مدینہ جانا ہوگا، روڈ پر ہی ان کا مزار ہے۔ سعودی گورنمنٹ نے مزاروں کے ساتھ کیا بے حرمتی کی، یہ کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں۔ پورے جنت البقیع پر انہوں نے بلڈوزر چلایا تھا، جتنی مزارات تھی بلڈوزر سے انہوں نے سب کو ختم کیا۔ حضرت فاطمہ زہرا کے مزار کو، تمام ازواج مطہرات کے مزارات کو سب بلڈوزر چلا کر کے صاف کر دیا، اور ریت کا بنا کر کے صرف ایک ایک پتھر رکھا اور نام بھی نہیں، ختم کر دیا۔ پورے جنت البقیع میں اور جنت المعلا جو مکہ کا قبرستان ہے اس کو تو اور بھی صاف کر دیا پوری طرح سے۔ کسی صحابی کی قبر پر ایک نشان تک نہیں رکھا کہ یہ فلاں صحابی کی، حالانکہ تقریباً 1200 سال تک ان قبرستانوں میں نام تھے، سب کو پتا تھا، لوگ زیارتوں کے لیے جاتے تھے۔ انہوں نے وہ قبریں سب ہٹا کر کے نئے راستے بنائے، نہ جانے کتنے صحابہ کی قبروں کے اوپر سے راستے بنائے۔ تو یہ قبرستانوں کے ساتھ انہوں نے بڑا برا معاملہ کیا، کیونکہ ان کو سب سے زیادہ الرجی ہے قبروں سے۔ اور یہ ہم کو جو بلیم کرتے ہیں، تانا مارتے ہیں اسی بات کا کہ یہ سنی لوگ، بریلوی لوگ قبر پوجوا ہیں۔ میرے عزیزوں بتاؤ، کبھی قبر کی پوجا کیا آپ نے؟ یہ زبردستی کا ہم پر الزام ہے۔ ہم کبھی کسی قبر کے سجدے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر کوئی جاہل کر رہا ہے تو توبہ کر لے۔ قبر کے پاس نہ رکوع کرے نہ سجدہ کرے، رکوع اور سجدہ صرف اللہ کے لیے۔ ہم قبروں کے پاس جو جاتے ہیں اولیاء کاملین کی، وہ بھی قرآن سے ثابت ہے کہ جہاں اللہ والے رہتے ہیں وہ جگہ قبولیت کی ہوتی ہے۔ کیا آپ نے قرآن پاک کی تفسیر میں نہیں سنا؟ حضرت بی بی مریم جس محراب میں بیٹھتی تھیں، بی بی مریم بیت المقدس کے، حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بی بی مریم نبی تھی، عورت کوئی نبی نہیں ہو سکتی، وہ ولیہ تھی۔ حضرت بی بی مریم جس محراب میں بیٹھتی تھی، اس محراب کے پاس آ کر حضرت زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اور قرآن کی آیت ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی جگہ پر کھڑے ہو کر زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی۔ کیا کہ زکریا علیہ السلام کو اولاد نہیں تھے، ان کی عمر 90 سال کو پہنچ چکی تھی، اور رب تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت ان کی دعا سنی اور پھر بشارت دی
کہ اے زکریا تمہیں بشارت ہو یحییٰ کی شکل میں تمہیں بیٹا دیا جائے گا. اور حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, نبی کو نبی ملے, لیکن دعا انہوں نے کہاں کھڑے ہو کر کے کی؟ محراب مریم کے پاس. قرآن یہ بتا رہا ہے وہ خود نبی تھے, ایک ولیہ کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کرنے کی کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ اللہ کے پاکیزہ بندے, میں یہ نہیں کہتا کہ نبی ولی کے محتاج ہیں, نہیں, نہ ہی نبی کا مقام ولی سے کم ہے, لیکن ہمیں قرآن نے ایک مزاج دیا ہے, اللہ کے محبوب بندے جہاں ہوتے ہیں وہاں دعائیں قبول ہوتی. تو بات ہماری یہ چل رہی تھی, چاہے جنت البقیع ہو, سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر بھی ہم جاتے ہیں مدینہ طیبہ میں, ان ظالموں نے ایسا توڑ پھوڑ کیا ہے معاذ اللہ, دیکھ کر کے عجیب سی وہ لگتی ہے کہ جہاں پر 70 شہدائے احد دفن ہیں, بلکہ کئی تاریخی روایات یہ بتاتی ہیں 200 سال بعد بھی ایک بار مدینہ طیبہ کی کوئی نہر کھودنے کا کام ہو رہا تھا, تو نہر کی کھدائی میں ان کی قبروں کے پاس کسی نے کھدائی کر دی تو صحابہ اکرام کے جسم باہر آ گئے اسی طرح سے, اور کسی کی کوئی کدال وغیرہ لگی تھی تو جسم سے خون بھی ظاہر ہو رہا تھا. 200 سال کے بعد انہی لوگوں کے لیے قرآن نے کہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, اللہ کی راہ میں جو مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو. لیکن انہوں نے قبروں کو جو مسمار کیا ہے, ختم کیا ہے, ان کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پوجا ہوتی تھی, شرک ہوتا تھا, اس لیے ہم نے ختم کر دیا. بلکہ میرے عزیزو 1970 کی دہائی میں آپ تاریخ نکال کر کے پڑھ لینا, وہابی گورنمنٹ نے یہ تک طے کر لیا تھا کہ اس ہرے گنبد کو بھی ہم اڑا دیں گے. ان کے ایک مولوی نے یہ بھی تک کتاب میں لکھا کہ یہاں مدینے میں سب سے بڑا بت اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہرا گنبد ہے. انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا. جوش تعصب سے, دشمنی اور عناد سے, نفرت سے, یہ صرف اہل سنت و جماعت نہیں میرے عزیزو, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس جماعت میں آ کر کے قبروں کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں, گنبد خضرا کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھتے ہیں, ایسا نہیں ہے. صدیوں سے بزرگوں کا یہی طریقہ رہا. کیا وہ سب کافر و مشرک تھے؟ تو بہرحال قبروں کے ساتھ جو انہوں نے برا برتاؤ کیا, وہ برتاؤ کچھ جگہ ان کا کام نہیں آیا. کیوں جانتے ہیں آپ؟ سیدہ بی بی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مزار جہاں ہے, ان کے پلان میں یہ پاس ہوا ہے کہ مکہ سے مدینہ جانے والا جو روڈ ہے اس کو بہت چوڑا کیا جائے, اتنا چوڑا کہ اس طرف 8 گاڑیاں جاتی ہیں, اس طرف 8 گاڑیاں آتی ہیں, تقریباً 8 لائن کی یہ شاہراہ ان کو بنانا ہے. تو اس چوڑائی میں حضرت بی بی میمونہ کا مزار تو روڈ پہ آ جا رہا ہے, اور انہوں نے اس روڈ کے چوڑائی کے لیے اس مزار کو ختم کرنے کی کوششیں کی, ناپاک کوششیں. اور آج بھی مکہ والے خود اس بات کے گواہ ہیں, جب وہاں قریب توڑنے اڑنے کے لیے گئے, کئی لوگ ایسے برے حادثوں کے شکار ہو گئے کہ آج تک وہ مرنے کے لیے تڑپ رہے. ایک تو متوا تھا جو شرک و بدعت کرنے کے لیے وہاں کھڑا رہتا تھا, مولوی شروع میں, آج تو اس کا ڈبہ رہ گیا, وہ ہے ہی نہیں وہاں پہ کہ یہاں مت آؤ, یہاں مت آؤ. ہم نے سنا کئی دنوں کے بعد کہاں چلا گیا وہ جو شرک و بدعت کہتا تھا, کہا پتہ نہیں اچانک اس کی آنکھوں میں اجلا پن آ گیا, چلا ہی گیا, پوری آنکھیں اجلی ہو گئی ہیں. ایسے کئی معاملات ہونے کے بعد وہاں کے بڑے لوگوں نے انہیں مشورہ دیا کہ بی بی میمونہ کے قبر کو اور ان کی دیواروں کو مت توڑو, روڈ ادھر سے ادھر سے نکال لو. آج بھی جانا تو میری اس بات کی تحقیق کر لینا, روڈ اوپر سے دیکھو گے تو پورا روڈ بن چکا ہے, لیکن ان کی قبر پاک کے پاس کا روڈ نہیں بنا سکے, نہ ہی وہاں برج بنائے, بلکہ 4 دیواریاں بڑی ہیں, بیچ میں ان کی قبر ہے. اسی طرح سے وہ ہندوستان نہیں ہے میرے عزیزوں کہ ادھر سے ادھر اٹھا دیں گے, بلکہ ان کی یہاں بادشاہت چلتی ہے. رات کو فیصلہ ہوا صبح ختم کر دیں گے. 40 منزلہ بلڈنگ ہے, وہ ایک رات میں اٹھا دیتے ہیں. تو ایک 4 دیواری ختم کرنا ان کے لیے بڑی بات نہیں, لیکن نہیں کر سکے. میرا وجدان یہ کہتا ہے میرے عزیزو, یہ وہ ہماری ماں ہے ام المومنین جو اپنے اس گھر کے لیے مدینہ چھوڑ کر کے آئی تھی. تمہارے روڈ کے لیے اپنا گھر چھوڑ دیں گی؟ اس گھر کے لیے تو وہ رسول اللہ کا شہر مدینہ چھوڑ کر کے آئی تھی, اسی میں دفن ہوئی, اسی میں رہی, اور ایک شاہراہ بنانے کے لیے وہ چھوڑ دیں گی؟ ایک بات یاد رکھنا,
تمہاری حرکتوں سے بعض اولیاء کاملین تمہارے خلاف کچھ کرتے نہیں. کچھ جمالی اولیاء ہیں اور کچھ تو ایسے ہیں جو جلالی ہیں. ان کا جلال جب طاری ہو جاتا ہے تو پھر بندے کہیں کے نہیں رہتے. بہت سارے اولیاء کاملین کی صفات، میں وقت اس میں نہیں ہے، میں ہٹ نہ جاؤں موضوع سے، ورنہ میں سنا تھا کہ بزرگوں کی جو کیٹیگریز ہیں اس میں کئی اولیاء کاملین ایسے ہیں جو عفو درگزر کرتے ہیں بندوں پر، حتیٰ کہ بڑی بڑی غلطیوں کو بھی ان کے نظر انداز کرتے. سرکار سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے متعلق بزرگوں نے یہی لکھا کہ آپ کے ہاں اکثر رحم کا معاملہ ہوتا تھا، عفو درگزر کا معاملہ ہوتا تھا. لیکن اسی کی بنسبت اگر دیکھا جائے تو آپ ہی کے سلسلے سے وابستہ، آپ ہی کے مریدین میں نیچے آ کر سلسلے میں سلطان علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غضب کا جلال تھا. لوگوں نے ان کو مسجد سے نکالا تو انہوں نے مسجد کو حکم دیا کہ سارے لوگ سجدے میں گئے، تو کیوں نہیں سجدہ کرتی؟ مسجد نے بھی سجدہ کر لیا تو ساروں کا وہیں سجدہ ہو گیا. تو یہ اولیاء کاملین میں بعض وہ ہیں جو جلالی ہیں، بعض وہ ہیں جو جمال رکھتے ہیں. خیر، حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کے بعد پھر کسی زوجہ سے، کسی عورت سے نکاح نہیں فرمایا. یہ مختصراً میں نے سمیٹ کر کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیویوں کے متعلق ذکر کیا. لیکن آپ میں ایک بات میں ضرور بتاؤں گا، آج پوری تاریخ اٹھا کر کے دکھاؤ، احادیث کریمہ اٹھا کر کے دکھاؤ کہ ایک وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 9 بیویاں تو رہیں. حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا تھا. پھر حضور کی حیات میں اگر کسی بیوی کا انتقال ہوا ہے دوسری تو حضرت زینب بنت خزیمہ. ان کے علاوہ باقی ساری بیویاں حضور کی وفات کے بعد بھی باحیات رہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ان بیویوں میں کچھ جھگڑا، کچھ تکرار جو سوتنوں کے معاملات ہوتے ہیں، کہیں کوئی اس طرح کے ٹھیس پہنچانے والے معاملات کہ وہ اس کا منہ نہیں دیکھنا چاہتی ہے، اس کا منہ نہیں دیکھنا چاہتی، یا اپنے آپس کے معاملات کو لے کر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ ناچاکی، نا اتفاقی. میرے عزیزو، گھر کے ماحول کو گزارنا، یعنی جس کو معاشرتی زندگی کہا جائے، معاش، تمہارا گھر کا معاشرتی ماحول کیسا ہونا چاہیے؟ حضور فرماتے ہیں تم میں سے سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو. اور حضور فرماتے ہیں میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں. قسم رب ذوالجلال کی، یہاں اچھے سے اچھا مالدار آدمی، اچھے سے اچھا طاقتور آدمی، ساری خصوصیات رکھنے والا ایک بیوی کو ہانک کر کے نہیں دکھا پا رہا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت 9 بیویوں کو بالکل توازن کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ چلا کر پوری دنیا کو دکھایا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھریلو زندگی میں بھی بادشاہ کی حیثیت رکھتے ہیں. کہیں کسی کے ساتھ ناانصافی ہونے نہیں دیا، کہیں کسی کے ساتھ برا ہونے نہیں دیا. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان گھریلو معاملات میں آپ نے کیسے عدل کا توازن برقرار رکھا تھا، کیسے سب کے ساتھ مساوات رکھا تھا، جانتے ہیں. 2 چند مثالیں بھی اگر میں آپ کو بتا دوں. کسی کا دل دکھانا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہیں آپ، وہ یہودی خاندان سے تھیں، حوی بنت اخطب کی بیٹی تھیں. جنگ خیبر کے بعد حضور نے ان سے نکاح کیا تھا. تو جب وہ نکاح میں آئی تو ازواج مطہرات بیٹھی بیٹھی ان سے کچھ باتیں کر گئیں. ان میں سے 2 زوجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے کہا کہ یہ تو یہودیہ تھی، تم یہودیہ تھی، تمہارا خاندان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑا پریشان کیا ہے. تو باتوں میں ایسی بات ہو گئی، حضرت صفیہ کو یہ برا لگا. اور پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ، یہ 2 حضور کی زوجہ ہیں. حضرت عائشہ کس کی بیٹی ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق. حضرت حفصہ حضرت عمر فاروق کی بیٹی. تو حضرت صفیہ کے پاس باتیں ہوتے ہوتے ان دونوں عورتوں نے ان کو برا تو نہیں کہا الحمدللہ میں ابو بکر کی بیٹی ہوں. حضرت عائشہ نے کہا. حضرت حفصہ نے کہا الحمدللہ میں عمر کی بیٹی ہوں، جس سے حضور راضی ہیں.
حضرت صفیہ وہ ہوئی بنت اخطب کی بیٹی تھی، اخطب کی بیٹی ہوئی بن اخطب. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کس کا نسب کیا ہے یہ کون جانتا ہے. حضور کے پاس وہ آئی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ اپنے باپ پر فخر کر رہی ہیں، حفصہ اپنے باپ پر فخر کر رہی ہیں، اور میں کس پر فخر کروں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفیہ جاؤ تم عائشہ اور حفصہ سے کہو تم جس خاندان میں ہو. وہ حضرت صفیہ کو بھی نہیں معلوم تھا. حضور نے فرمایا تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو. موسیٰ علیہ السلام کے سگے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، وہ بھی نبی. حضور نے یہ کہلوا بھیجا حفصہ اور عائشہ سے جا کر کے کہو میرے باپ موسیٰ نبی تھے، میرے چاچا ہارون نبی تھے، میرے شوہر محمد سید الانبیاء ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مساوات جو رکھا، حضرت عائشہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئیں کہ صفیہ کو جواب رسول پاک سے ملا ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشت کا ایک سالن بناتی تھی سرید، وہ حضور کو بڑا پسند تھا. وہ کیسا ہوتا ہے کہ روٹی گرم گرم روٹی گوشت کے سالن میں چور کر کے ڈالنا اور اس کو سالن میں ہی چور لینا. تو ایک طرح کا سرید، وہ غذا حضور کو بڑی پسند تھی. وہ باری حضرت عائشہ کی تھی. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے میں گوشت کا سالن بنائی تھی. تو حضرت عائشہ کے گھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے تھے. ام المومنین عائشہ صدیقہ کی عمر اس وقت 12 سال کی تھی. 12 سال کی عمر میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی ہیں. تو جب حضور ان کے حجرے میں بیٹھے تو حضرت زینب نے ایک چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں سالن کی ایک کھٹوری بھجوائی کہ حضور یہ بڑی پسند سے کھاتے ہیں، عائشہ کے گھر میں ہیں، آج دے آؤ. حضور اپنے بستر پر آرام فرما رہے تھے. وہ صاحبزادے آئے اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت عائشہ دروازے پر گئیں، گوشت کا سالن لے کر کے آئے ہیں، اچھی خوشبو تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہاں سے لایا؟ کہا حضرت زینب کے یہاں سے. تو انہوں نے ہاتھ مار کر کے گرا دیا. حضرت عائشہ نے ہلکا سا ہاتھ مارا، سالن گر گیا. ان کو یہ تھا کہ میری باری میں حضور میرے ہاتھ کا کھائیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت میں یہ تھا، یہ نہیں کہ نفرت تھی کسی اور زوجہ سے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے. اور اس کے بعد حضور اٹھ کر کے آئے، گوشت کے اس سالن کو سمیٹا، کھٹوری میں ڈال دیا، اور اس کے بعد کہا عائشہ تم پکاؤ، میں تمہاری ہاتھ سے کھاؤں گا. حضرت عائشہ پکانے لگی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں سے تھوڑا سا چکھ لیا اور اس صاحبزادے سے کہا جاؤ زینب سے کہنا کہ بڑا مزیدار سالن بنایا تھا. زینب سے کہنا بڑا مزیدار سالن بنایا تھا. دونوں کا دل رکھنا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے ہے کہ ادھر وہ بھی ناراض نہ ہو اور زینب کو بھی تکلیف نہ ہو. وہ امت کے غم گسار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی زندگی گزارنے کی ایک دو نہیں سینکڑوں مثالیں عطا فرمائی. اور عورتوں کے ساتھ جو سلوک ہونا چاہیے، دیکھیں یاد رکھیں کن باتوں پر سختی کرنا چاہیے اور کن باتوں پہ نہیں. یہ بھی حضور کی زندگی پاک سے دیکھیں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تمام ازواج مطہرات ایک بار مل کر کے آئیں. حالانکہ یہ سب ازواج مطہرات صدقہ خیرات کثرت سے کرنے والی، لیکن ایک بار آئیں، کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب مل کر کے کہتے ہیں کہ جو گھر چلانے کا خرچہ ہے وہ تھوڑا بڑھا دیا جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی. حضور ناراض ہو گئے کیونکہ ان کے اہل خانہ ہیں، ان کے گھر والے ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور نکل آئے اور کئی دن تک کسی بھی زوجہ کے گھر نہیں گئے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کو یہ خبر ہوئی، سیدھے حضرت عائشہ کے گھر گئے اور سختی سے ان سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے رسول اللہ کے ساتھ کیا کیا ہے کہ وہ اپنی کسی بھی زوجہ کے گھر نہیں جا رہے. تو حضرت عائشہ نے کہا سبوں نے مل کر کے مشورہ کیا اور آپس میں یہ یونین جو ہے صحیح نہیں نکلی کہ خرچہ بڑھا دیا جائے، کیونکہ رسول کا گھر آنا ہے.
آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اگر تم دنیاوی زندگی چاہتی ہو فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اللہ فرماتا ہے تو آؤ خوب سیراب ہو کر کے خوشیاں منا لو دنیاوی زندگی میں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو چاہتی ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو پھر اللہ ایسی پاک باز عورتوں کے لیے بہت بڑا اجر اپنے پاس رکھا ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو اس کے بعد سے ازواج مطہرات میں سے کسی بھی زوجہ نے کبھی کسی چیز کا سوال نہیں کیا، حتیٰ کہ حضور کی وفات کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک تھیلا بھر کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اشرفیاں بھیجی، یعنی درہم بھیجے، پورا تھیلا بھر کر کے۔ حضرت سودا کے پاس جب وہ تھیلا آیا تو مسکرا کر کے کہا کیا امیر المومنین کی بات ہے، کھجور کے تھیلے میں سکے بھر کر کے بھیج دیا، اور پورے مدینے کے لوگوں کو اعلان کیا، فقراء اور مساکین کو، کہ آج سودا کے گھر سب آ جائیں۔ شام تک وہ پورا تھیلا انہوں نے خالی کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ روزے سے تھیں، آپ کو حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں سے بڑا تحفہ آیا تھا، اس میں بھی بہت سارے درہم تھے، دینار تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام سے پہلے پہلے وہ سارے لوگوں کو مدینے کے اطراف جو دیہاتوں میں تھے سب بھجوا دیا۔ آپ کی خادمہ کہتی ہیں کہ ام المومنین ایک درہم رکھ لیتی تاکہ افطار کے لیے کام آتا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے ارے مجھے خیال نہیں تھا، تم پہلے کیوں نہیں بتائے؟ ایک درہم اپنے افطار کے لیے نہیں رکھا، کہ پہلے اگر تم بتاتی تو ایک درہم میں روک لیتی، پھر ان کے پاس افطار کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تقوی کا ایسا گھر بنایا تھا کہ عورتوں سے وہ خواہشات ختم کی تھی۔ اور ایک بات یاد رکھیں ہماری مائیں اور بہنیں، ایک بار تمہارے دل سے دنیا کی خواہش نکل جائے تو اللہ تعالیٰ بے پناہ تمہیں برکتوں سے نوازتا ہے، اتنا تمہارے پاس آئے گا جس سے تم بے نیاز ہو جاؤ گی، تمہیں پھر کسی چیز کی ضرورت کا احساس نہیں ہوگا۔ آج جو خواہشات ہیں یہ خواہشات کی بھوک موت کے علاوہ کوئی چیز تمہیں ختم نہیں کر سکے گی۔ آج تمہیں خواہش ہوگی کہ سونے کی بالیاں لے لوں، بالیاں بڑی محنت سے مل گئیں، اور اس کے بعد پھر کنگن کی خواہش، پھر وہ بھی آ گئے، پھر اس کے بعد ہار کی خواہش، وہ بھی آ گئے۔ کبھی بھی خواہشات کا پیٹ بھرتا نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو پہاڑوں کے بیچ میں جو ایک وادی ہوتی ہے، اتنا بھر کر کے بھی اگر کسی کو سونا دیا جائے تو وہ ایک اور ایسی وادی کا انتظار کرے گا، خواہش کرے گا کہ مجھے ایک اور ایسے سونا بھری ہوئی وادی مل جائے۔ دوسری بھی اگر فرماتے میرے آقا دے دی جائے تو تیسری کی خواہش کرے گا۔ خواہشات کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ آج ہمارے گھروں کے جو حالات بگڑے ہیں سب سے بڑی خرابی یہی ہے کہ عورتیں صبر کرنا سیکھ جائیں اور مرد انہیں حلال لقمے کھلانا سیکھ جائیں۔ ہم نے پرورش میں بھی بچیوں کے ایسے حالات اپنائے ہیں۔ میں بھی بتاؤں گا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی پرورش کیسی کی۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنی پوری زندگی میں انہوں نے زیور، کپڑے یا اپنے زندگی گزارنے کی کوئی چیز نہیں طلب کی۔ زندگی میں ایک ہی بار وہ آئی تھی غلام مانگنے کے لیے، تب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسبیح سے نوازا، تسبیح دے کر کے بھیجا، اپنے کام خود کرنا انہیں سکھایا۔ آج ہم اپنی بیٹیوں کی تربیت میں کیا کرتے ہیں؟ جب تک تمہارے گھروں میں بچیاں ہیں تم لاڑ پیار سے خوب پالتے ہو، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بچیوں کے ساتھ نرم اچھی محبت، ان کے ساتھ شفقت و محبت ضرور ہونی چاہیے، لیکن امور خانہ داری اگر تم نے اسے نہیں سکھایا، میرے عزیزوں جس گھر میں یہ بیاہ کر کے جاتی ہے اس کے شوہر کا باپ، اس کے شوہر کی ماں جتنے بھی اچھے ہوں لیکن ساس ساس ہوتی ہے، سسر سسر ہوتا ہے، ماں اور باپ تم ہو، پھر وہاں اس کی تمام چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ اگر وہ امور خانہ داری میں برابر نکلی تو وہ لوگوں کی نظر میں محبوب رہے گی، اچھی رہے گی،
لیکن اکثر حالات ایسے بگڑے ہیں کہ ہم نے اپنی بچیوں کو لاڈ و پیار سے پالا، کچھ بھی نہیں سکھایا، نہ والدین کے ادب و احترام سکھائے، نہ بڑوں کے ساتھ گفتگو کرنے کے سلیقے ہم نے سکھائے، نہ لوگوں سے مل کر بات کرنے کے انداز ہم نے سکھائے۔ بچیاں کھیلتے کھیلتے ایسی بڑی ہو گئیں، کیونکہ باپ کی نظر میں 25 سال کی بیٹی بھی جو ہے وہ بچی ہی ہوتی ہے۔ ارے ہماری ابھی تو چھوٹی بچی ہے، تمہارے لیے بچی ہے لیکن دنیا کے لیے نہیں۔ بلکہ بچیاں جب تمہاری 5 سال کی ہو جائیں اسی وقت سے تم اس کی تربیت کی فکر کرنے لگ جاؤ، بلکہ اسلام نے اس سے قبل تربیت کا تمہیں سلیقہ دیا ہے۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت اپنی ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کفن پہنا رہی تھی جب ان کی عمر 3 سال کی تھی۔ 3 سال کی عمر تھی اس وقت وہ اپنی ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کفن پہنا رہی تھی۔ کوئی بچی یہ کام کرے گی؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرم کعبہ میں آئے ہیں نماز کے لیے، سجدہ کر رہے تھے، ایک ظالم وحشی درندے نے اونٹ کی گندی وہ جڑی لا کر حضور کی پیٹھ پر ڈالا۔ اس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، ننھی سی یہ فاطمہ دوڑتی ہوئی آئیں جب ان کی عمر 5 سال کی تھی، 4.5-5 سال کے بیچ میں، پوری حضور کی پیٹھ مبارکہ اپنے ہاتھوں سے صاف کیا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی بھی چیز نہ لگے، حضرت فاطمہ تو 5 سال کی عمر میں اس کا خیال کرتی تھی۔ عزیزان گرامی، وہ تربیت اس انداز سے ہوئی تھی کہ امور خانہ داری میں وہ پورا کمال رکھتی تھیں۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ بیٹیاں گھروں میں کھانا بنانا خود جانتی تھیں۔ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد گھر پورا چلانے کی ذمہ داریاں حضور کی بیٹیوں کے اوپر تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو 5 سال کی عمر سے ہی چولہا سنبھالا تھا۔ 5 سال کی عمر میں، 5 سال میں تو ہماری بچیاں صرف کھیلتی ہیں نا۔ میرے عزیزوں، یقیناً تمہاری محبت اپنی جگہ پر، ان کی تربیت پر توجہ تو ہو۔ آپ اگر ان کو سکھانے میں کچھ سختی کرتے ہو تو یہ بچیاں بعد میں تمہیں یاد کر کے فخر کریں گی کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں زیور اخلاق سے نوازا ہے۔ اگر تم شادی میں انہیں زیور نہیں بھی دیے، اخلاق کی دولت دیا، تو پھر یہ پوری زندگی بھر اس جیسی عورت کوئی کہیں نہیں ملے گی۔ دنیا والے بھی دیکھ کر فخر کریں گے کہ اس کے ماں باپ نے اس کو سونا چاندی اگرچہ نہیں دیا لیکن اخلاق کا زیور دے کر کے بھیجا ہے۔ وہ اخلاق کے زیور پر تم توجہ کرو۔ بچیاں کس سے بات کرنی چاہیے، کس سے نہیں بات کرنی چاہیے، یہ سلیقے باپ سکھائے۔ کہاں ہمارے پاس وقت ہے؟ ہم اپنی بچیوں کو ٹائم کب دیتے ہیں؟ سنڈے ٹو سنڈے، باقی سب تو ہمارے جاب پر چلتے ہیں۔ اس وقت تو ہم کام پر چلے جاتے ہیں جب بچے سو رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب واپس آتے ہیں تب بھی بچے کھا کر کے سو چکے ہوتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گھروں میں بچوں کے ساتھ اچھی طرح سے مل بیٹھ کر کے تربیت کا کوئی انداز ملتا بھی ہے تو وہ ہفتے میں ایک بار سنڈے آتا ہے، وہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بچے اصرار کرتے ہیں کہیں پکنک پہ چلو، تو وہ بھی پکنک پہ نظر ہو گیا، کہیں گھومنے کے لیے چلے گئے۔ تو اسی طرح سے تو پوری جوانی آ گئی، تمہیں خبر ہی نہیں ہوتی، احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے بچے کب بڑے ہو گئے۔ تمہارے سامنے پلک جھپکتے یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جوانی کی عمر میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے توجہ کریں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس گھرانے سے میں آج بات کرتا ہوں۔ ازواج مطہرات نے بھی صبر کا دامن تھامے رکھا۔ اخلاق تقوی حضور کے گھر میں ایسا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت ساری ازواج مطہرات کو بلا رہے ہیں۔ جس دن حضور کی وفات ہوئی، جس دن حضور کا انتقال ہوا، ساری بیویوں کو بلایا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ساری بیویوں سے پوچھا، کیا تم میں سے کسی کے پاس سونا چاندی زیور ہے؟ کسی زوجہ محترمہ نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میرے پاس ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسی آخری حالت میں فرمایا، اگر تم چاہو تو یہ صدقہ کر دو، اگر تم یہ چاہو تو صدقہ کر دو، مشورہ دیا۔ ازواج مطہرات نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آج سے سونا چاندی پہننا عورتوں کے لیے حرام ہو گیا؟ اب ہم زیور نہیں پہن سکتی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، حرام نہیں ہے، زیور پہن سکتی ہیں عورتیں، لیکن اے میری بیویوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں رب کے حضور حاضر ہو رہا ہوں، میں اپنے رب کی بارگاہ میں اب جا رہا ہوں، میرے جانے کا وقت آ گیا،
میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے رب سے اس حال میں نہ ملاقات کروں کہ میرے گھر میں سونا چاندی پڑا ہوا ہو. میں کسی چیز کا مالک بن کر کے میرے مولا کے حضور نہیں جانا چاہتا. فقر اللہ کو پسند ہے، میں فقیر بن کر اللہ کے حضور حاضر ہونا چاہتا ہوں. رب تبارک تعالیٰ کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے آخری دن بھی ازواج مطہرات کو کس چیز کی تلقین فرمائی؟ یہی مال و دولت کی محبت اپنے دل میں نہ رکھو. میں عورتوں سے آج تھوڑی دیر گفتگو کروں. اگر دیکھیں آپ، عورتیں اگر پیسے تمہارے جیب سے لے کر بچا بھی لیتی ہیں، کس لیے بچاتی ہیں؟ ان کے شوق کھانے پینے کے کم ہوتے ہیں، باہر جا کر کے اڑائیں، وہ چند ہوتی ہوں گی، لیکن اکثر عورتوں کا شوق سونا خریدنا ہے، چاندی خریدنا ہے. اور یہ کوڑی کوڑی جمع کر کے خرید بھی لیتی ہے. یا تو کسی کا شوہر اس کو فورس کر کے، یا ماں باپ کو فورس کر کے سونا چاندی جمع کرو، پہنو میری بچیوں، پہنو. زیور تمہارے لیے اللہ نے بنائے، زینت تمہارے لیے ہے، لیکن تمہاری کل زندگی زیور کے لیے نہیں ہے. تمہارا اصلی زیور تو تمہاری حیا ہے، تمہارے اخلاق تمہاری اصلی زیور ہے. یہ جو ہار ہے، یہ جو کانوں کی بالیاں ہیں، یہ چوڑیاں ہیں، یہ اگر ٹوٹ بھی گئی پھر دوبارہ کسی سونار کے پاس جاؤ بنا لو، یا پیسے مل جائیں تو پھر خرید لو. سونا چاندی آتے جاتے رہتے. ایک بار اگر تمہاری عزت کے زیور پر داغ لگ گیا، کوئی سونار اس کو ٹھیک کر کے نہیں دے گا. پھر کوئی بازار میں وہ حیا کا زیور نہیں ملے گا جس حیا کے زیور کو آج یہ بازاروں میں بیچتے پھر رہی ہیں. بچیاں ہماری بہت ساری نا سمجھ ہیں، وہ دنیا کے اس بہاؤ میں بہ جاتی ہیں. جب دنیا یہ کہہ رہی ہے دوپٹے نکالو، اپنے بالوں کو لہراؤ، دکھاؤ لوگوں کو تم دکھانے والی چیز ہو. ان ظالموں نے تمہیں ننگا کرنے کی ٹھان لی ہے. آؤ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. تمہاری عزت اور تمہاری وقار کو اتنا بڑھایا ہے. اے میرے عزیزو، آج بھی ہم اپنی بچیوں کو، بیویوں کو، بہنوں کو کیا کالا نقاب نہیں پہناتے؟ وہی غلاف ڈالتے ہیں جس طرح کعبے پر کالا غلاف ڈالا گیا. عظمت والی چیزوں پر ہم پردہ ڈال کر رکھتے ہیں، عظمت والی چیزوں پر ہم غلاف ڈال کر کے رکھتے ہیں. ان عورتوں کو ہم نے مقدس سمجھا ہے، اس لیے اوڑھا کر کے رکھتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم انہیں باندھ کر کے پابند کر کے رکھ رہے ہیں. تمہاری عزت، کیونکہ آج درندے ایسے ہیں کہ کوے کے سامنے گوشت رکھو اور پھر یہ کہو کوے کو شریف بننا چاہیے، وہ کیسے شریف بنے گا؟ آج یہی کہہ رہے ہیں نا. جب بھی ہم لباس کے بارے میں بات کرتے ہیں، کچھ ٹی وی کے اینکرز آ کر کے چلاتی ہیں کٹ لباس میں. آپ صرف لڑکیوں کو بولو، عورتوں کو بولو، مردوں کو کیوں نہیں کہتے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں؟ میرے عزیزو، قرآن تو بہت پہلے ہی فرمایا ہے کہ مردوں کو نگاہیں نیچی رکھیں. ساتھ میں تمہیں بھی کہا ہے کہ تم اپنی ساری چیزیں ڈھانک کر کے رکھو، اس لیے کہ نگاہیں نیچی شریف آدمی رکھے گا، اور شریر آدمی اور بدماش تو اپنی آنکھیں صرف اسی لیے پھیلاتا رہے گا کہ اسے کہاں چھیتڑے ملیں گے، کہاں اس کو غلاظت ملے گی. اور تم کووں کو اگر کہہ دو کہ شریف بن کر کے رہو، ہم گوشت اوپر کھلا رکھے ہوئے، کتنے کوے شریف نکلیں گے؟ کسی سے اگر تمہاری برادری ہو، تعلق ہو، تو وہ کوا ہو سکتا ہے گوشت چھوڑ کے چلا جائے، ورنہ تو کوے کے اندر ہرس ہے، لالچ ہے، وہ ٹھوک مارے گا، گوشت اٹھا لے جائے گا. آج ہماری بچیوں کے ساتھ جو ریپ کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے ان کا اظہار، ماڈرن کلچر. میرے عزیزو، میری یہ بات جو ہے نان مسلم بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں، بہت سارے ہیں، بہت سارے جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی اس بات کو سراہتے ہیں. حقیقت ہمارا جو کلچر ہے، ہمارا جو مشرقی کلچر ہے، یہ اس میں الحمدللہ بہت عافیت ہے. اگر تم ماڈرن کلچر کی بات کر کے مغربی تہذیب کو لانا چاہتے ہو، ویسٹرن کلچر، تو اس میں تو یہ ہے کہ ماں کون ہے وہ بھی بچے کو معلوم نہیں، باپ کتنے ہیں وہ بھی معلوم نہیں. اس کلچر کو تم پسند کرتے ہو جہاں گدھے اور بیل، کتے اتنا نہیں زنا کرتے ہوں گے جتنا مرد اور عورتیں سڑکوں پر کرتے ہیں. کیا وہ کلچر تمہیں پسند ہے؟ جنگل کی طرح اگر جانوروں کی طرح جینا پسند ہے تو پھر معاشرے میں رہنے کا مطلب کیا ہے؟ میرے عزیزو، اسلام کے اقدار کو سمجھو. اسلام نے تمہیں عزتوں سے نوازا ہے. مرد یقیناً اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، لیکن بچیاں اپنے جسموں کو ڈھانکیں،
اپنے جسموں کی نمائش نہ کریں۔ حدیث پاک میں ہے جو عورت صرف خوشبو لگا کر اس لیے نکلتی ہے، خوشبو لگانا منع نہیں ہے، لیکن اس کی نیت اگر یہ ہے کہ بازار میں لوگ میری طرف متوجہ ہو جائیں، میری خوشبو کو سونگھیں، سپرے لگا کر، پرفیوم لگا کر عورتیں جس طرح سے چلیں، حدیث پاک میں موجود ہے۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ زنا کرنے والی عورت ہے، کہ اس نے لوگوں کو زنا کی دعوت دی، کتنوں کی خواہشوں کو بھڑکایا، کتنوں کی نگاہوں کو خراب کیا، یہ مرکز گناہ بن جاتی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں اگر کسی اجنبی مرد نے تمہارے جسم کو بلا حجاب چھوا، زنا بہت دور کی بات ہے، ایک عورت کے ساتھ دوسرا مرد اگر بغیر کسی شرعی تعلق کے چھوا ہے، چھونے کی بات آئی ہے، زنا کی نہیں، چھوا ہے، تو اس عورت پر قبر میں اللہ تعالیٰ 99 سانپ مسلط کرے گا۔ اس میں سے ایک سانپ اتنا قوت والا کہ وہ صرف پونچھ اگر پہاڑ پہ مارے تو پہاڑ پھٹ جائے گا، وہ اس عورت کی قبر پر سانپ مسلط کیے جائیں گے۔ تو اپنے جسم کو کسی کے حوالے ہرگز نہ کرو جب تک تمہارا نکاح نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی امانت ہو تم، ہماری بچیاں یہ دین اسلام کی امانت ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت تمہارے دوپٹوں کے ساتھ ہے۔ تم نے اگر نکال پھینکا تو لوگ صرف تمہارے نام کو نہیں کوسیں گے، سیدھے فاطمہ زہرا کی کنیز کو بھی کوسنا شروع کریں گے کہ یہ نام اس کا فاطمہ ہے، نام اس کا آمنہ ہے، نام اس کا خدیجہ ہے، لیکن اس کا تعلق اخلاق سے کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ عزیزان گرامی، میں بچیوں سے کہہ رہا تھا سونے اور چاندی کے اکٹھا کرنے میں جو دن اور رات لگا کر پیسے جمع کرتی ہیں، ٹھیک ہے جمع کر لیا، سونا بھی جمع کیا، چاندی بھی جمع کیا، پتہ ہے میں نے دیکھا ہے، اور جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے گھر میں پردہ کر لیا گیا، ایک خاتون کا انتقال ہو گیا ہے، سب سے پہلے گھر کی عورتیں، بچیاں ہوں اس کی یا بہنیں ہوں یا اس کے رشتہ دار ہوں، آ کر کے سب سے پہلے وہی سونا نکالتی ہیں اس کے کانوں سے، اس کے گلے سے وہ ہار نکال لیتی ہیں، اس کے ہاتھوں سے وہ چوڑیاں نکال لیتی ہیں، پائل نکال لیے جاتے ہیں۔ تمہاری روح کیا نکلی کہ تمہارے گھر والے تمہارا پورا سونا تم سے سلب کر لیے، جس کے لیے تم کوڑی کوڑی جمع کرتے تھے۔ لیکن مجھے بتاؤ کہ جس بچی نے قرآن پاک کی کوئی سورہ یاد کی اور اس کی روح نکلی، مجال ہے پوری دنیا میں کہ کوئی آ کر کے تمہارے سینے سے وہ چھین کے دکھائے، نکال سکتا ہے کوئی؟ تمہارے سینے میں وہ جو چیز محفوظ تھی وہ قبر میں بھی رہے گی۔ بلکہ حدیث پاک میں یہ ہے کہ جس نے قرآن کے حلال کو حلال سمجھا اور اس کے حرام کو حرام سمجھا اور اس کے پاس سینے میں قرآن کا کوئی حصہ محفوظ رہا تو اس سینے کو قبر کی مٹی بھی نہیں کھائے گی۔ دنیا والے تو چھوڑے، یہاں جس زیور کے لیے آج بچیاں ہماری جان توڑ کوشش کر رہی، میں کہتا ہوں خاطر خواہ زیور اگر تمہیں مل جائے، ایک میانہ روی، بہت زیادہ بھی نہ ہو اور بہت زیادہ بخالت بھی نہ ہو، اگر ہے تمہارے پاس مال تو جتنا تم اپنے سٹیٹس کو دیکھو، اپنے درجات کو دیکھو، اسی اعتبار سے اپنے زیور کو خریدو اور استعمال کرو۔ میں حرام بھی نہیں کہہ رہا ہوں، عورتیں ضرور اپنی بالیاں پہنے، چوڑیاں پہنے، ہار پہنے، ہم تو عورتوں کو زینت کے لیے یہ تمام چیزیں دلا بھی سکتے ہیں، لیکن درمیانی راستہ اختیار کریں، اس میں اتنا بھی زیادہ نہ ہو کہ کوئی غریب بچی دیکھ کر کے للچانے لگ جائے، کاش میرے پاس مال ہوتا میں بھی ایک بڑا ہار لے لیتی۔ ایسا بھی نہ ہو کہ کئی بچیاں ہمارے نکاح میں چلی جاتی ہیں، ان کے پاس ایک چھوٹی سی بالی بھی نہیں ہوتی کان کی، ان کے لیے ایسا وقت نہ آئے کہ تمہیں دیکھ کر کے وہ افسوس کرنے لگے۔ عزیزان گرامی، میانہ روی اختیار کریں، درمیانہ راستہ اختیار کریں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس گھرانے میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، 3 دن تک 4 دن تک کسی بھی زوجہ مطہرہ کے گھر میں چولہا نہیں جلایا جاتا، کھانا ہی نہیں بنتا تھا، یا تو وہ روزے سے ہوتی ہو یا تو فاقے سے ہوتی، لیکن شکایت کبھی نہیں کرتی۔ عورتیں یہ بھی سیکھیں کہ مرد کی تمام حالتیں ہمیشہ ایک طرح کی نہیں ہوتی۔ آج جب تمہارا نکاح ہوا تھا، تمہارا شوہر نوکری پر تھا، بزنس کرتا تھا، اچانک مندی آ گئی یا پھر اس کی نوکری چھوٹ گئی، تو کیا عورتیں اس مرد کو چھوڑ دیں گی؟
عورتیں اس مرد کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر بھاگ جائیں گی کہ اب یہ کماتا نہیں ہے، کچھ پیسے نہیں لاتا ہے۔ ایسے کئی معاملات ہم نے بھی دیکھے ہیں۔ 25 سال کھلایا لیکن اب اس کی طاقت میں کمی آ گئی، کچھ تو ہوا جس کی وجہ سے اب کام کاج نہیں کرتا، تو عورتیں ہر جگہ جا کر کے شہرا کرتی ہیں، میرا شوہر ناکارہ ہے، نکما ہے، کچھ کام نہیں کرتا۔ بخاری شریف کی حدیث میں کل ہی پڑھ رہا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے؟ حضور فرماتے ہن یکفرن العشیر، وہ اپنے شوہروں کی نافرمانی کی وجہ سے۔ پوچھا کہ کیا کرتی ہیں وہ شوہروں کے ساتھ؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا احسنت احداہن الی احداہن الدہر، یعنی جب تم ان میں سے کسی ایک کے ساتھ پورا زمانہ بھر احسان کرو، زندگی بھر تم اس کے ساتھ احسان کرو، پھر جب تم میں سے ایک چیز اگر اس کو نہیں ملی تو کہتی ہے کہ میں نے تیرے ساتھ کبھی بھلائی دیکھی نہیں، تو نے کبھی کچھ اچھا کام کیا ہی نہیں میرے ساتھ۔ یہ جملہ عورتوں کا انہیں دوزخ میں لے جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کا یہ کہنا کہ تو نے میرے ساتھ کبھی بھلا کیا ہی نہیں، وہ دوزخ میں۔ ایسی کتنی عورتوں کو دیکھیں آپ، وہ یہی کہتے ہیں کبھی اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، جبکہ کھلا رہا ہے وہ تمہیں، جبکہ وہ کپڑے تمہیں پہنا رہا ہے، تمہارے بچوں کی پرورش کر رہا ہے، محض یہ ہے کہ تمہاری بہت زیادہ خواہشات کو اس نے پورا نہیں کیا۔ ایسے کئی واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ غلط خواہشات عورتوں کی مردوں کو غلط راستے پر لے آتی ہیں۔ ایک بہت اچھا نوجوان ہمارے پاس نماز پڑھتا تھا، مقتدی تھا ہمارا، اچانک وہ غائب ہوا، کئی دن تک نہیں تھا، اور کئی سالوں کے بعد اس کو پھر دوبارہ ہم نے دیکھا تو معلوم کیا بہت بری حالت ہے اس کی، شراب پیتا ہے، باہر کٹوں پر پڑا رہتا ہے، نیک آدمی تھا۔ اس کو بلوایا، پوچھا کیا حالت ہے تیری، کیوں ایسے بن گیا؟ وہ رونے لگا، اور پھر اس نے جو واقعہ بتایا میں نے کئی جگہ پر اس کو ذکر کیا، کہا کہ میری شادی ہوئی، میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں میری بیوی سے، اور محبت سے شادی کیا تھا۔ شادی کے بعد میری نوکری تھی اپنے ہی شہر میں، لیکن میری تنخواہ پوری نہیں ہو پاتی تھی، میری بیوی کے جو خواہشات تھے میں اس کو پورا نہیں کر پاتا تھا۔ میری بیوی کے لیے پھر مجھے اپنا شہر چھوڑ کر بنگلور جانا پڑا۔ میں نے کوئی بڑی نوکری کی تلاش کی، وہاں پہنچا، وہاں پہنچ کر کے جب میں کمانے لگا تھوڑی زیادہ پیسے ملے اور بھیجتا تھا، لیکن گھر میں مہینہ ہونے سے پہلے ہی وہ سارے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں۔ پھر اخراجات کے لیے میری بیوی مجھے پتہ نہیں کیسے کیسے تانے مارتی، تو پھر ایسا ہوا کہ میں قرض لینا شروع کیا، قرض میں بھی ڈوبا، ٹینشن اتنا بڑھ گیا، گھر پیسے بھیجنے کا اور ادھر قرض خواہوں کا۔ اس اثنا میں سگریٹ پینے لگا، لوگوں نے کہا کہ سگریٹ پئیں گے تو تھوڑا سا ٹینشن کم ہوتا ہے، پیتے پیتے یہاں تک عادت لگ گئی کہ نوکری جس میں جاتا تھا وہاں کی نوکری بھی چھوٹ گئی، تو غم کی وجہ سے دوست ملے ایسے کہ انہوں نے شراب کی لت لگا دی، اور شراب پی کر کے رات بھر پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کون سی نوکری کون سی بیوی، سب ختم۔ اور اس کے بعد حالت ایسی ہو گئی کہ شراب پی پی کر کے اس کے پھیپھڑے خراب ہو گئے، اس کے گردے سڑنے کو آ گئے، اتنی کثرت سے اس نے پی۔ عمر اس کی 35 سال کی عمر میں اتنے ساری چیزیں کر لیا۔ خیر اس کے بعد اس کی حالت صحیح ہوئی تھوڑی سی، لیکن اس خاتون کے متعلق میں نے نصیحتاً اس کے گھر بھی بھیجا کہ آپ ہمارے اسلام سے تعلق رکھنے والی میری بہن، ایک مرد کے بگاڑنے میں یا اس کے بگڑنے میں تمہاری خواہشات کا بڑا رول ہے۔ کاش اگر تم اس کو یہ کہتی کہ شراب اور سگریٹ کو ہاتھ مت لگانا، چاہے مجھے آدھی ہی روٹی کیوں نہ بھیجو، اگر یہ کہتی تو شاید تیرا شوہر آج اس طرح سے گردوں کی بیماری میں نہیں ہوتا۔ آج اس کی بیماری پر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور واویلا کرتی پھرتی ہے کہ مجھے مسکین بنا ڈالا، کم عمر میں مجھے ایسی نوبت پر لے آیا۔ یہ ساری وجہیں عورتیں کبھی کبھار بن جاتی ہیں۔ میں خواتین سے ضرور کہوں گا کہ اپنے شوہروں سے طلب کریں، تم محبت کے ساتھ ساری چیزیں طلب کرو، لیکن اتنا پریشر نہ ڈالو کہ وہ حرام کاموں کی طرف چلا جائے،
اتنا پریشر نہ ڈالو کہ وہ تمہارا شوہر حلال کو چھوڑ کر کے پھر ڈاکہ زنی کرنے لگ جائے، چوری کرنے لگ جائے۔ ظاہر سی بات ہے، جس شوہر کی آمدنی 1000 روپے ہو، تم 5000 کا میک اپ سیٹ مانگو گی تو چوری کر کے لائے گا نا، یا تو پھر کسی کو ٹوپی پہنائے گا، دھوکہ دے گا، یا تو پھر قرضہ لے کر کے آئے گا، شریف آدمی بھی ہو۔ یہ خواہشات اتنی زیادہ نہ ہو، اتنی زیادہ نہ ہو، بلکہ اسلامی لمٹ اور شریعت کے دائرے میں رہ کر کے ایک معاشرتی زندگی بہترین انداز میں گزار سکتے ہیں۔ وہ زندگی آؤ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں، آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک بات سن لیجئے آپ، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون سے صحابی؟ اصحاب صفہ میں سے، جو 70 صحابہ حضور کی مسجد میں ہمیشہ رہتے تھے، گھر بار چھوڑ کر کے آئے، اور صدقے پر یہ چلتے تھے، جو کچھ بھی ان کو صدقہ آتا تھا وہی کھاتے تھے۔ ایک بار 2 دن تک کچھ بھی نہیں آیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پیٹ پر رسی باندھ لیا کہ پیٹ کھلا رہتا ہے تو بھوک زیادہ لگتی ہے، ٹائٹ کر لو تو بھوک کم لگتی تھی۔ پھر میں نکلا جا کر کے حضور کو دکھاؤں، اسی اثنا میں حضور اپنے حجرے سے باہر نکل رہے تھے۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب صفہ میں 2 دن سے کوئی صدقہ ہی نہیں آیا، نہ کھجوریں نہ دودھ، اور میرا پیٹ جو ہے بھوک کی شدت کی وجہ سے سکڑتا جا رہا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا جبہ اٹھا کر کے دکھایا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے بھی رسی سے 2 پتھر باندھے تھے۔ کہا ابو ہریرہ میں نے بھی 3 دن سے تو کچھ بھی نہیں کھایا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، میں نے کیوں ذکر کیا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ چلو تمہیں بھوکا نہیں چھوڑوں گا، ساتھ میں چلو۔ نکلے، دوپہر کا وقت تھا، دیکھا باہر مسجد نبوی کے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی آئے ہوئے تھے۔ حضور نے ان سے پوچھا کہ کیسے باہر آنا ہوا؟ وہ دونوں بھی اپنا پیٹ پکڑ کر کہہ رہے تھے یا رسول اللہ بھوک نے ہمیں باہر لایا۔ حضرت ابو بکر تو یہ کہہ رہے تھے بھوک شدت کی لگی ہے تو اس وقت باہر کیوں آئے؟ کہا چہرے رسول دیکھتے ہیں تو بھوک ختم ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پاک کو دیکھ کر بھوک کو کم کرنا، یہ وہ صحابہ جو پوری دنیا پر حکمرانی کر چکے، یعنی عدل و انصاف کے اعتبار سے۔ یہ صحابہ فاقہ میں رہتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو لے کر ایک جگہ کی طرف کا قصد فرمایا اور حضور سیدھے حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پر آئے۔ یہ میزبان رسول ہیں، جس وقت میرے آقا مدینے میں اترے تھے تب بھی پہلے ان کے ہی گھر پہ اترے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے گھر پر سیدھے اندر آئے، کہا ابو ایوب ہیں؟ ان کی بیوی نے کہا باہر گئے ہیں کام پر۔ کہا گھر میں کچھ کھانا ہے؟ ان کی بیوی کہنے لگی ابھی تو کچھ بنا نہیں۔ اسی اثنا میں انہوں نے بلوایا اپنے شوہر کو، حضرت ابو ایوب بھاگتے ہوئے آئے، کہا دوپہر کے وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے گھر پر آنا، اور انہوں نے اپنی بیوی سے کہا 6 مہینے کی بکری کا ایک بچہ ہے، جلدی ذبح کرو اور اسے کھلا دیتے ہیں۔ انہوں نے بکری کو ذبح کیا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے سالن بنا۔ کتنے لوگ تھے؟ ابو بکر، عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دسترخوان پر بیٹھے ہیں، سالن بنا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس گوشت کے سالن کی خوشبو آدھی بھوک ختم کر چکی تھی۔ حضرت ابو ایوب نے جب وہ سالن پیش کیا دسترخوان پر، سنیے میرے عزیز ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو ایوب ایک اور برتن ہو، ایک اور کھٹوری ہو تو لے آؤ۔ وہ لے آئے، سالن کو حضور نے آدھا آدھا کیا اور کہا جاؤ میری بیٹی فاطمہ کے گھر پہنچاؤ، 8 دن سے وہ فاقے میں ہے۔ فاطمہ کا 9واں دن ہے آج فاقے کا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ کائنات، لیکن انہوں نے احساس تک نہیں ہونے دیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اصحاب صفہ کا جو چبوترا تھا کہاں ہے جانتے؟ حضرت فاطمہ کے گھر سے لگ کر کے تھا، جہاں یہ اصحاب صفہ بیٹھتے ہیں، بی بی فاطمہ کے گھر سے لگ کر کے تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں 9واں دن فاطمہ کے فاقے کا ہے، ہم 2 دن میں صبر نہ کھا کر باہر نکل آئے، فاطمہ کے گھر سے چوں کی آواز تک نہیں آتی تھی۔ وہاں حسنین کریمین بھی پل رہے ہیں، مولا علی شیر خدا بھی ہیں،
ان کا مسجد میں آنا جانا کسی کو احساس تک نہیں دلاتا تھا کہ گھر میں کوئی چیز کی کمی ہے۔ یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے میرے عزیزوں، جتنے بھی ان کے تذکرے کیے جائیں وہ کم ہے۔ انہوں نے پوری دنیا کو جینے کا ایک مزاج دیا ہے۔ آج سب سے زیادہ اگر ہم اپنے اندر کی خرابیاں ختم کر سکتے ہیں تو دو چیزیں، قناعت اختیار کرو، جتنا ملے اس پر صبر، اس کو قناعت کہتے ہیں۔ آج رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو دیا ہے یہ بہت ہے، کافی ہے، یہ ایک بار کہہ کر کے تو دیکھو، مولا تعالیٰ بے انتہا پھر تمہیں نوازتا ہی رہے گا۔ ہر بندہ یہ کیا کہتا ہے، ابھی بس نہیں ہوا، ارے اتنے سے تھوڑی نہ چلتا ہے۔ ایک نوکری کرنے والا پھر آ کر کے کہتا ہے حضرت اور ایک نوکری کرنا چاہتا ہوں خالی ٹائم میں۔ کہا اتنے سے کافی نہیں ہو رہا ہے، کہاں اتنے سے ہو پائے گا، ممبئی کی مہنگائی، جبکہ کھانا پانی ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ قناعت کرنا کا اگر تمہارے اندر مزاج پیدا ہو گیا تو یہی تمہارے اسی انکم کو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بنائے گا کہ تم اپنا گھر چلا کر کے بھی کئی لوگوں کو قرضے دیتے رہو گے۔ برکت اس کا نام ہے، برکت کثرت کا نام نہیں۔ آپ اگر یہ سوچ کر کے بیٹھے ہوئے کہ اگر آپ کی تنخواہ آج 25,000 ہے اور پڑوسی کی تنخواہ 1 لاکھ ہے تو یہ مت کہنا کیا برکت ہے اس کے گھر، برکت نہیں، اس کے گھر میں کثرت ہے۔ کثرت یعنی بہت زیادہ ہے، زیادہ ہونے کو برکت نہیں کہتے۔ اگر تم 25,000 میں کھا پی کر کے کسی کے محتاج نہیں تو اس 1 لاکھ سے تمہارے 25 بہتر ہے، تمہارے پاس برکت ہے۔ تو یہ چیز اللہ کی بارگاہ میں طلب کرو کہ مولا جتنا تو عطا کرے اس پر مجھے صبر عطا کر۔ یا عورتیں بھی، مرد بھی، بچے بھی، بچوں کی تربیت میں ایک خاص عنصر یہ جو ہمارا ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ تمہارے بچے جو بھی طلب کریں فوراً اس کو حاضر کر دو۔ یہ ہم لوگ چاہتے ہیں نا، کچھ لوگ تو کہتے ہیں ہماری کمائی آخر ہے کس کے لیے، انہی کے لیے تو ہے، جو مانگے وہ لا کر کے دے دو، جو طلب کرے وہ لا کر کے دے دو۔ یہ بری خصلت بچوں میں ہم نے ڈالی۔ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ باپ سے تو مانگ سکتے ہیں لیکن پھر بعد میں دوسروں سے جب یہ وہی چیز مانگنے لگ جاتے ہیں ان کے منہ بگڑ جاتے ہیں۔ کیسی عورت ہے یہ کہ صرف مانگتی رہتی ہے، منہ کھلتا ہی رہتا ہے، کیوں؟ اس کا قصور کیا ہے؟ آج وہ شوہر سے جو مانگ رہی ہے اس کی عادت اس کے باپ نے ڈال کر رکھی تھی، وہ بار بار پوچھتی تھی، باپ ہر چیز لا کر کے دے دیتا تھا۔ کبھی کبھار بچیوں کو یہ بھی صبر سکھائیں، جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنی بیٹی کو 1 نہیں 10 خادم دے سکتے تھے۔ میری فاطمہ عیش سے زندگی گزارے، بدر کے قیدی غلام بنا کر کے دیے جا رہے تھے، حضرت فاطمہ کو حضور 10 غلام دے سکتے، اور صحابہ کو اعتراض کیا ہوتا؟ جنتی خواتین کی سردار کے گھر میں اگر 10 خادم کام کر رہے ہیں، فخر سے کام کر سکتے تھے، لیکن حضور نے کیا کہہ کر کے بھیجا؟ فاطمہ جاؤ صبر کرو، تھکن زیادہ ہو جائے تو رات میں تسبیح پڑھو۔ کبھی کبھار بچیوں کو یہ بھی تلقین کرو، ہر دن اگر اچھے کھانے کی عادت ہمارے پاس ہے تو جان بوجھ کر کے کبھی ہلکا کھانا انہیں کھلانے کی عادت ڈالو، تاکہ برے اوقات میں انہیں صبر کرنے کا سلیقہ آ جائے، برے اوقات میں ان کو صبر کرنے کا طریقہ آ جائے۔ مجھے بات یاد آتی ہے، میں میری تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بچپن میں خود ہمارے گھر کی حالت ایسی کہ الحمدللہ ہمیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ میرے والد محترم بڑے عالم دین تھے، لیکن کئی اوقات ایسے ہوتے کہ ہماری والدہ کو یا بہنوں کو کچن میں جانے سے روک دیتے کہ آج کھانا نہیں بنے گا، کوئی کھانا نہیں بنائیں گے، باقی سارے لوگ کیا کھائیں گے؟ سارے لوگوں کو چوڑا ہوتا ہے اس میں کیلا پیس کر کے وہی کھلا دیتے، سخت ترین ہوتا، چبانے کے لیے کتنا ٹائم لگ جاتا۔ یہ آج ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کبھی کبھار یہ سخت چیزیں بھی ان کے حلق سے اتارو تاکہ زندگی گزارنے کے ان کو سلیقے آ جائیں گے، کیونکہ وقت زندگی میں ہمیشہ ایک طرح نہیں ہوتا۔ کبھی تم سب لٹ گئے، اگر کہیں تمہارے اوپر اچانک غریبی آ گئی تو یہ جو چٹخارے لگے ہوئے زبان کے پھر کیا کرو گے؟ روز اچھے کھانے کے جو مزے لگے ہوئے ہیں، اچانک اگر تمہارے پاس مال نہیں ہوگا تو پھر شیطان تمہارے اندر یہ کوشش کرنے کی یہ عادت ڈالنے کی کوشش کرے گا کہ چلو فلاں جگہ چوری کر لو تو تمہاری زبان کو سکون مل جائے گا۔ پھر آدمی اپنی لذتوں کے لیے یا تو کسی کو دھوکہ دیتا ہے یا چوری کرتا ہے، حتیٰ کہ
کئی ایسے لوگ آج دنیا میں ہیں جو اپنے جسم بیچنے کا کاروبار بھی صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کی خواہشات بڑی ہیں، ان کی خواہشات زیادہ ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے محبوب آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا خدا بنا لیا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں ایسے جنہوں نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا ہے۔ میری خواہش اگر آج رات فلاں جگہ جانے کی ہے تو میں جا کر کے رہوں گا، کوئی مجھے نہیں روک سکتا۔ خدا کے لیے جو کام جس طرح بندہ کرتا ہے ویسے کچھ لوگ اپنی خواہشات کے لیے کرتے ہیں، اپنی خواہشات کے لیے سب کو چھوڑتے ہیں۔ ماں باپ چلاتے رہے رات بھر، نہیں میری خواہش ہے آج جانا ہے تو جانا ہے۔ یہ کئی لوگوں کی جو خواہشات ہیں انہوں نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ رب تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتا ہے کہ اے نبی آپ ایسے لوگوں کی حمایت کریں گے؟ ہرگز نہ کرنا ایسے لوگوں کی حمایت، ایسے لوگوں کی حمایت نہ کریں۔ حضور کو اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے جو صرف خواہش کے پیچھے لگے رہتے ہیں، صرف خواہش کے پیچھے۔ قربان کرو میرے عزیزوں، کچھ چیزوں میں صبر کرنا سیکھو۔ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ لخت جگر ہے کہ یہودی عورتوں نے ایک بار پلان بنایا، فاطمہ کے جسم پر جو کپڑے ہوتے ہیں وہ پیوند لگے ہوتے ہیں، کپڑوں پہ بھی پیوند لگا رہتا تھا، رسول خدا کی بیٹی ہیں۔ یہودیوں نے، عورتوں نے ایک دعوت رکھی اور اس میں حضرت فاطمہ کو بلایا کھانے کے لیے، نہیں وہ کوئی ایسا ہی کہ اس میں سارے شہر کی اچھی خاصی عورتیں تھیں۔ حضرت فاطمہ سے کہا کہ تم آؤ اپنے اسلام کی دعوت دو، تو اس غرض سے حضرت فاطمہ کو بلائے، لیکن ان کی نیت کیا تھی کہ حضرت فاطمہ کے لباس پر سارے لوگ ہنسے ہیں۔ رسول خدا کی بیٹی کیسا لباس پہن کے آئی، اس کے پاس پہننے کو لباس تک نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ نے منظور کر لیا، میں آؤں گی جہاں اسلام کی بات ہوگی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی بات ہوگی۔ رات کو جب نکلنے لگی، اللہ اکبر، روایت میں ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر جنتی لباس آیا، جبرائیل امین کے ذریعے سے حضرت فاطمہ کو حضور نے پیش کیا۔ حضرت فاطمہ وہ جوڑا پہن کر کے آئی ہیں، اللہ اکبر۔ عورتیں بتاتی ہیں کہ وہ اندھیرے کمرے میں آئے تو پورا روشنی ہو چکی تھی، ویسا لباس ہم نے نہ کبھی سنا تھا نہ دیکھا تھا۔ پوچھا فاطمہ سے کہ فاطمہ ہم تو آج کسی فنکشن یا دعوت کے لیے نہیں بلائے تھے، ہم تو صرف تمہارے لباس کا مذاق اڑانے کے لیے آج دعوت دیے تھے، یہ لباس تمہارے جسم پر آیا کیسے؟ حضرت فاطمہ نے کہا او خواتین، جب کوئی اللہ والوں کا مذاق اڑانا چاہے اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر ایسے رد کے لیے لباس اتارتا ہے کہ پھر دنیا میں ان کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس لخت جگر کو اللہ عز و جل نے جنتی لباس اتارا، ان کے گھر میں جنتی دسترخوان اترا، حتیٰ کہ اس گھرانے کی حالت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اچانک مسکرانے لگے۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا جبرائیل وہی لے کر کے آئے ہیں، دروازے پر کھڑے ہیں، اندر نہیں آ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، اگر اجازت ہو تو اندر آؤ۔ بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی یہ عزت ہے کہ وہاں جبرائیل بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتے تھے۔ اس فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سادگی پر لاکھوں سلام۔ لیکن جانتے ہیں آپ، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی بات آج میں تھوڑی سی آگے بڑھا کر کے رخصت ہونا چاہوں گا۔ عورتوں کو بھی فکر کیا ہونی چاہیے، بچیاں اپنے باپ، اپنے شوہر اور اپنے بھائیوں کی بھی اگر آج فکر کر لیں، بہت ساری چیزوں سے یہ آزاد ہو جائیں گی، بہت ساری چیزوں سے آزاد ہو جائیں۔ ہو کیا رہا ہے کہ بچیوں کو ایسا لگتا ہے ہماری زندگی میں کل کام ہمارا مقصد کھانا بنانا، صبح دوپہر شام میں بچے ہوئے کپڑے دھلنا، ہانڈیاں مانجنا، اس میں سے بھی کوئی وقت بچ جائے تو سیریل دیکھنا، اس کے علاوہ ہمارا مقصد ہی نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کا ایک مقصد دیکھیں آپ، جانتے ہیں آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دختر نیک اختر جن کی ہمیشہ تمنا کیا رہتی تھی، فرماتی ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حضرت علی سے ان کا نکاح طے کیا
تو مہر مقرر کرنے کے لیے حضور نے خود ان سے مشورہ کیا، حضرت فاطمہ سے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی وفات کے وقت، آخری دن ہے ان کی زندگی کا، جلدی جلدی کپڑے دھو رہی ہیں، گھر کا سارا سامان سلیقے سے لگا رہی، حسنین کریمین کو نہلا رہی۔ حضور کی وفات کے صرف 6 مہینے کے بعد آپ کا انتقال ہوا۔ ان 6 مہینوں میں حضرت فاطمہ کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین کو سارے کام کروا کر کے دے رہی۔ حضرت علی جلدی اندر داخل ہوئے، پوچھا کہ فاطمہ آج یہ اتنی تیزی سے کام کیوں ہو رہے ہیں؟ کہا میرے شوہر نامدار رفیق حیات، میں چاہتی ہوں کہ حسنین کریمین کو آخری بار اپنے ہاتھوں سے نہلاؤں دھلاؤں، مجھے معلوم نہیں کہ میرے بعد انہیں اب کون پہنائے گا، مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی کی آخری ساعتیں آ گئی۔ تو حضرت علی نے غمناک لہجے میں دیکھا تو حضرت فاطمہ اندر گئیں، ایک طاق میں سے ایک چٹی لے آئی، کہا کہ یہ چٹی کھولنا مت، میرا انتقال ہو جائے تو میری قبر میں ہی میرے سرہانے پر رکھ دینا، دفن کر دینا اس کو۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس رفیق حیات سے ہمیشہ راضی رہے، ہمیشہ راضی رہے۔ حضرت فاطمہ سے کہتے فاطمہ کیا یہ راز مجھے بھی نہیں بتاؤ، اس چٹی میں کیا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، اے میرے سرتاج علی مرتضیٰ، جب آپ سے میرے نکاح کی بات ہو رہی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، کہا فاطمہ علی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ علی اخلاق میں بہت بلند ہے، علی تہجد گزار ہے، تقوی شعار ہے، کیا میں تمہارا نکاح علی کے ساتھ کروں؟ اور مہر میں علی کو میں نے 400 مسقال چاندی کی بات کی ہے، کیا تم اس بات سے راضی ہو؟ باپ اپنی بیٹیوں سے پوچھے نکاح کے متعلق، یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ ذکر کیا، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا نے عرض کیا آقا علی سے نکاح تو منظور ہے لیکن مہر یہ منظور نہیں ہے، مہر یہ کم ہے، 400 مسقال اس زمانے کے بہت ہو جاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ تم مہر میں کیا چاہتی ہو بتاؤ، میں علی سے مطالبہ کروں۔ حضرت فاطمہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ میرا نکاح اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں فاطمہ، میں نے خواب میں دیکھا ہے اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کروں۔ تب حضرت فاطمہ کہتی ہیں تب تو پھر مہر زیادہ ہو، اللہ رب العزت اس نکاح کا معاملہ فرما رہا ہے تو اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 400 مسقال چاندی نہیں۔ پھر پوچھا کیا مہر چاہیے؟ حضرت فاطمہ کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ سے آپ گزارش فرمائیں کہ علی کا نکاح فاطمہ سے اس مہر پر ہو کہ رسول پاک کی امت کی بخشش لکھ دی جائے، آپ کی امت کی مغفرت لکھی جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، آپ دیدہ ہو گئے، رب تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر گئے، اے رب ذوالجلال فاطمہ میری امت کی بخشش کا سوال کر رہی ہے، مہر میں اسے یہ چاہیے۔ روایات یہ بتاتی ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنا سر اٹھائیں، آپ کی آدھی امت کی بخشش فاطمہ کا مہر ٹھہرا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ کہتی ہیں میں نے وہ لکھوا لیا تھا چٹھی میں تاکہ بروز قیامت میں میرے رب سے میرے حبیب کی امت کی بخشش کا سوال کروں۔ اے علی اس چٹھی میں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سوچ ہے۔ اے میرے عزیزو ہم کون ہیں جو میرے آقا کی امت کی خبر رکھتے ہو؟ ہم میں سے کس کو یہ طلب ہے کہ رسول پاک کی امت گڑھے میں گرنے سے بچ جائے؟ یہاں تو گڑھے کھودے جا رہے ہیں، جتنے گرے تو اچھے ہیں۔ ہم میں سے کون یہ چیز کی خواہش رکھتا ہے؟ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من لم یہتم بامرنا فلیس منا، جس نے اس حال میں صبح کی کہ میری امت کی بھلائی کا نہیں سوچا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ آج کیا یہ دردناک حالات ہمیں بیدار نہیں کرتے؟ کوئی ہم میں سے یہ دعا نہیں کرتا کہ اے اللہ اب امت کا بھلا کر دے؟
ہمارے نوجوان نسل جس راہ پر جا رہی ہے، ہم آنکھیں دیکھ دیکھ کر کے تاڑ تاڑ کر کے بھی اس کے متعلق نہ دعا کرتے ہیں نہ اس کے اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ حضرت فاطمہ تھی جو گھبرا جاتی تھی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ حضور کو اگر کوئی ایک درد ستاتا ہے تو وہ امت کی فکر کا درد ہے، امت کا غم ہے، امت کی بخشش کا درد۔ جب مدینہ طیبہ میں واقعہ ہوا کہ صحابہ نے کہا اچانک حضور پاک نظر نہیں آ رہے ہیں، صحابہ بے قرار ہو کر ڈھونڈنے لگے کہ آقا ہیں کہاں؟ ایک صحابی نے پا لیا حضور مدینے کے نواح میں دور کسی ایک جنگل کے پاس سجدے میں ہیں، اور حضرت ابو بکر وہاں ڈھونڈتے ہوئے پہنچے۔ ایک بکریاں چرانے والا گزر رہا تھا، پوچھا کیا میرے آقا کو تو نے دیکھا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں کئی لمحے ہو گئے نظر نہیں آ رہے۔ اس چرواہے نے کہا میں نہیں جانتا تمہارا نبی کون ہے، تمہارا آقا کون ہے، ہاں البتہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی ایک آدمی اتنا رو رہا ہے کہ اس کے رونے کی آواز سے میری بکریوں نے کھانا چھوڑ دیا ہے، چارہ چھوڑ دیا ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا یقیناً اس طرح کا رونا تو میرے آقا کا ہی ہوگا۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا اس چرواہے سے اے بندے تو بکریاں چرا رہا ہے، رونے والے کو دیکھا وہ کیا کہہ کر کے رو رہا ہے؟ کہا پتہ نہیں، امت امت کہتا ہے اور روتا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر بے اختیار روتے ہوئے قریب آئے۔ سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنسوؤں سے زمین تر تھی، کہہ رہے تھے میرے آقا رب ذوالجلال کے حضور، اے مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت بڑی بھولی ہے وہ مجھے نہیں پہچانتی۔ سچ فرمایا آقا، اپنے آپ کی امت آپ کو کہاں پہچان رہی ہے؟ آج ہم نے دوسروں کو پہچان لیا، اپنے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہچاننے سے دور بھاگتے ہیں۔ بتانے کے لیے اگر کوئی کوشش بھی کرے تو ہمارے اخلاق ایسے ہیں، ہم حضور کو سننا نہیں چاہ رہے ہیں۔ دیکھو آج ہمارے گھروں میں جا کر بچوں کو اٹھا کر کے پوچھو، ہر فلمی ہیرو کا بایو ڈاٹا اسے یاد ہوگا، کون کہاں رہتا ہے، کون کیسی ایکٹنگ کرتا ہے، کس کے کتنے فلم ہیں، سارے اسے یاد ہیں۔ اسے اگر میرے آقا کی ذات کے بارے میں پوچھو تو کچھ بھی نہیں جانتا، کچھ نہیں جانتا۔ صحابہ کے بعد دیگرے وہاں آئے، سبوں نے درخواست کی کہ آقا سر مبارک کو اٹھائیں، سجدہ اتنا طویل ہو گیا تو جسم پر تکلیف ہو جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی طرح سجدے میں ہیں۔ تو اس کے بعد صحابہ نے کہا کہ حضور کسی کی بھی بات پر سر نہیں اٹھاتے۔ مشورہ یہی طے پایا کہ حضرت فاطمہ کو بلایا جائے، اگر حضرت فاطمہ کہیں گی تو حضور ضرور سر اٹھائیں گے۔ سبوں نے جا کر کے سیدہ کے گھر یہ درخواست کی کہ اللہ کے حبیب تمہارے بابا سر جو سجدے میں رکھیں اٹھاتے نہیں، بے اختیار روتے جا رہے ہیں۔ سیدہ حجاب کے ساتھ آئیں، پردے کے ساتھ آئیں، سارے لوگ ہٹ گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر ہاتھ رکھتی ہیں، کہتی ہیں بابا آپ کی فاطمہ آئی ہے، آپ سر اٹھائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں سر رکھے ہوئے تھے۔ ہم گنہگاروں کی تسبیح آج ہم سجدے میں جاتے ہیں تو اپنی مطلب کی مانگنے کے لیے جاتے ہیں۔ ہم تو سجدوں میں یہی کہتے ہیں نا مولا مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے۔ وہ رسول پاک ہم جیسے نکموں کو مانگ رہے تھے، مولا بعد میں آنے والی امت میرے حوالے کر۔ قربان جاؤ اس نبی کے سجدوں پر کہ ہم کو حضور نے سجدوں میں مانگا ہے۔ سیدہ فاطمہ کی بار بار اصرار پر حضور نے سر نہیں اٹھایا۔ سیدہ کائنات نے صرف اتنا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ آپ سے وعدہ کرتی ہے آج کے بعد سے مولا تعالیٰ جتنی بھی مجھے حیات دے گا، جب تک کی زندگی دے گا، قسم ہے رب ذوالجلال کی فاطمہ کوئی رات نہیں سوئے گی، صرف آپ کی امت کی بخشش کی دعا کرے گی، صرف میں آپ کی امت کی بخشش کی دعا کروں گی۔ حضور پاک نے جب ان سے یہ سنا تو اپنا سر اٹھایا، فاطمہ کو دیکھا کہ میری امت کی بخشش کا درد یہ بھی رکھتی ہے۔ میرے عزیزو ایک بیٹی کی ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے باپ کی فکروں میں ساتھ دے، باپ جس طرح کی فکر میں ہے اسی فکر میں وہ لگے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس لخت جگر نے امت کا بوجھ اپنے اوپر اٹھایا، اور پھر روایات یہ بتاتی ہیں رات کے بعد وہ خود سجدے میں جاتی تھیں
تو ادھر بلال حبشی کی اذان ہو جاتی تھی فجر کی، تب تک وہ سجدے میں رہتی تھی۔ ایسی محویت کا عالم ہوتا تھا کہ وہ کہتی تھی سر اٹھا کر کے کہ راتیں بہت چھوٹی ہیں، میرا پورا سجدہ نہیں ہو پاتا۔ اس سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا، لاکھوں سلام ہو، لاکھوں کروڑوں درود ہو ان کی تربت انور پر، زندگی گزارنے کے ہزار سلیقے ہمارے گھروں کو دیے ہیں۔ اور یاد رکھو، آج میری بہنوں اور بچیوں سے ضرور کہوں گا، جتنا کربلا تم سنو گی سب فاطمہ کی گود سے نکلے ہوئے شہزادوں کا ہی کربلا ہے۔ پوری دنیا کو اگر کسی نے حسن دیا ہے تو زہرا نے دیا، پوری دنیا کو امامت کا بادشاہ حسین اگر دیا ہے تو فاطمہ نے دیا ہے۔ پیر سے اپنے جھولا جھولاتی تھی، ہاتھ سے روٹیاں بناتی تھی، ہاتھ سے روٹیاں بناتے پیر سے جھولا جھولاتی۔ اس جھولا جھولانے کے وقت بھی کئی آیتیں ہیں پڑھتی رہتی تھی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، کبھی یاسین والقرآن الحکیم۔ یہ قرآن کی صورتیں تلاوت ہو رہی ہیں، حسنین کریمین کو جھولے جھلائے جا رہے ہیں۔ یہاں تو ہم گانے فلاں فلاں چیزیں گا کر کے بچوں کو سلانے کی عادت ڈالتے ہیں، حسنین کریمین نے تو اپنی ماں سے قرآن کی لوریاں سنی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ گھرانہ جو پورے دین اسلام کو بچانے کا ضامن ہے۔ دیکھیں آپ حضور جب نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مقابلے کے لیے بھی چلے تھے تو انہی گھر والوں کو لے کر چلے تھے۔ میں کل اہل بیت کے ذکر میں عرض کروں گا، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ یہ دنیا سے گئی بھی ہے تو اس شان سے گئی ہے، حضرت علی سے وصیت کیا تھا کہ اے علی میری موت ہو جائے تو زیادہ شہرا مت کرنا، میں نے اپنے پردے کی بڑی پابندی کی ہے، رات کے وقت جنازہ نکالو تاکہ جنازے پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ کل ملا کر روایات صحیحہ یہ بتاتی ہیں کہ آپ کے جنازے میں اور آپ کے قبر کے دفن میں 8 لوگ تھے، وہ صرف خاندان والے تھے۔ حضرت علی، حسن، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کچھ صاحب جو اہل بیت میں سے تھے، یہی لوگ رہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رات کے وقت دفن کیا گیا۔ اب آخری حدیث سن لو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جاؤ میری بچیوں، آج اگر تم یہ کوشش کر لو کہ کل میں فاطمہ زہرا کی چادر کے سائے تلے قیامت میں اٹھائی جاؤں، اتنی بھی اگر تمہاری خواہش ہو تو مبارک ہو تمہیں۔ حدیث سن لو مجھ سے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا منظر ہوگا، اہل محشر اپنے حساب کتاب میں مصروف ہوں گے، سب کا حساب کتاب چل رہا ہوگا، تپتی ہوئی گرمی، وہ تانبے پیتل کی زمین، لوگوں میں نفسا نفسی کا عالم۔ اچانک ایک منادی، ایک فرشتہ اعلان کرے گا، یا اہل محشر غضوا ابصارکم فإن فاطمة بنت محمد تمر إلى الجنہ۔ اے محشر کے میدان میں کھڑے ہونے والے لوگوں، سب اپنی نگاہیں نیچی کر لو، اس لیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ جنت کی طرف جا رہی ہے۔ 70,000 عورتوں کے جھرمٹ میں حضرت فاطمہ جنت میں جا رہی ہوں گی۔ قیامت کے دن بھی حکم ہوگا کہ نگاہیں نیچی کرو، نگاہیں نیچی کرو، شان والی فاطمہ جا رہی ہے، رسول پاک کی گھر والی جا رہی ہے۔ میرے عزیزوں، آج بچیوں کو یہ واقعات سنائیں، اپنی بہنوں کو یہ سیرتیں سنائیں تاکہ ان کے اندر عفت، حیا اور جذبہ حجاب پیدا ہو۔ بے حیا عورتوں کے قصے سناؤ گے تو بے حیا بنیں گی، گندے سیریل اور گندے فلموں کو دکھاؤ گے تو ویسے ہی بننے کی عادتیں آئیں گی۔ کبھی کبھار میں عورتوں سے گزارش کروں گا پوری زندگی ٹی وی پر نہ گزاریں، تھوڑا کبھی کبھار سیرت فاطمہ کو پڑھ لیا کریں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والیوں کی سیرت پڑھ لیا کریں۔ یاد رکھنا اگر تم نے سیرت بھی پڑھ لی، آج حسن و حسین نہیں صحیح، غلام حسن اور غلام حسین تو ضرور پیدا ہوگا، تمہاری گودوں میں نونہال آئیں گے جو امت کی اصلاح کا کام کریں گے۔ میں دعا کرتا ہوں بارگاہ رب العزت میں، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول۔ اے رب ذوالجلال، رسول پاک کے اس سخی گھرانے سے ہم سب کی محبتوں کو ہمیشہ قائم دائم رکھ۔ مولا رافضیوں سے، خارجیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ رسول اللہ کی اس آل جس آل میں ہر بچہ نور والا بچہ ہے،
میرے مولا اس گھرانے کا فضل، ان کا سایہ، ان کا کرم ہم سب کے سروں پر قائم فرما۔ رسول اللہ کے گھر والوں کی برکتیں ہم سب کو نواز دے، ہماری بیویوں کو، بچیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو عفت، حجاب، حیا عطا فرما دے۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین، جتنے اس محفل میں حاضر ہیں اور جو دور سے سن رہے ہیں، بچیاں، عورتیں، گھروں کی خواتین، سب کو مولا چادر زہرہ عطا فرما دے۔ قیامت کے دن مولا ہمارے گھر والیوں کو سب کو اس فاطمہ زہرا کی جھرمٹ میں جگہ عطا فرما دے، جس جھرمٹ میں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی طرف جا رہی ہوں، اسی جھرمٹ میں مولا ہماری ماؤں، بہنوں اور بچیوں کا حشر فرما دے۔ اے کریم خدا، آج پوری دنیا کو پھر سے فاطمہ کی ضرورت ہے، جو ایسی گود سے حسن و حسین پیدا کرے، جو کربلا کے واقعات کے بعد پھر سے اسلام کو زندہ کرے۔ مولا ہم سب کو ایسی خواتین عطا فرما، ایسے اصلاح کرنے والے بچے عطا فرما، ہمارے معاشرے کو نظر بد سے محفوظ فرما۔ کریم خدا ہماری مجلسوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ہماری اس مجلس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ قیامت کے دن اسی مجلس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ امت مصطفیٰ کی خیر ہو مولا، دشمنان اسلام کو تو تباہ و برباد فرما، ان کے ناپاک منصوبوں کو تو خاک میں ملا دے، اسلام و سنیت کا بول بالا فرما، کفر و شرک کا منہ کالا فرما۔ اے رب ذوالجلال، ہماری دعاؤں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کے صدقے قبول و مقبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔